اگر ہم فتنوں کی بات کریں نا تو فتنے جو شروع ہوئے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی شروع ہو گئے تھے. جیسے قرآن نے جب چیلنج کیا کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن بنا لیا ہے تو آپ بھی لاؤ ایسا قرآن بنا کے. نہیں بنا سکے تو پھر قرآن نے چیلنج کو تھوڑا ہلکا کیا اور قرآن نے کہا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اس نے کہا کہ بھائی کہ آپ غیر مقامیوں کے نبی، میں مقامیوں کا نبی، عرب دوست میں بڑھ گئے، چل سین ہو جائے گا. اور نہ صرف اس نے دعویٰ کیا بلکہ 20,000 لوگ اس پہ ایمان بھی لے کر آئے. کس بنیاد پر؟ نسل کی بنیاد نسل پر، تعصب کی کہ یار ہمارے پاس بھی نبی آ گیا نا، ان کے پاس آیا. تو دو طرح کے میجک ہوتے ہیں، ایک بلیک میجک آتا ہے اور ایک وائٹ میجک آتا ہے. وائٹ میجک بیسکلی نیچر کو کہا جاتا ہے. جو پیگنز ہوتے ہیں نا، پتے پوجا ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان میں سے کیمیکلز نکال رہے ہیں، تو دیٹ از بیسکلی ان کے لیے وائٹ میجک، کہ ہم اس سے کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بھی وائٹ میجک کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. بہت دنوں بعد آج کن کی شوٹ کرنے لگے. انفیکٹ یہ دوسری شوٹ ہے. پہلی شوٹ ہم 30 منٹ تک کر چکے تھے. جب طلعت صاحب گئے کیمرہ چیک کرنے کے لیے، اس کو ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو رینیو کرنا پڑتا ہے، تو پتہ چلا پہ کارڈ ہی کرپٹ ہو گیا ہے. دوبارہ سے بسم اللہ کر رہے ہیں، پھر کوئی نہیں جی، کریں گے انشاءاللہ. کارڈ بھی کرپٹ ہو گیا؟ مطلب اور کون کرپٹ ہوا ہے؟ ہوگا کوئی نہ کوئی. آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. ہم فتنوں میں بات کریں گے. حضور پاک وسلم کے دور سے لے کر آج تک جو فتنے آئے ہیں، انہوں نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے، کیا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کس طرح کسی نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کرپٹ ہو چکا ہے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا گیا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک بھی کرپٹ ہو چکا ہے یا پھر ادھورا ہے. ان تمام پہ آپ تفصیلی بات کریں گے. اس کے لیے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑے پیارے دوست جناب طلعت مظہر چودھری صاحب اور قاضی محمد حارث صاحب موجود ہیں. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. قاضی صاحب، ایک دفعہ پھر سے آپ سے شروعات کرتے ہیں. اصل میں ایک سوال لے کے بیٹھا ہوا تھا قاضی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں ہر ورڈ کو نا توڑ کے دیکھتا ہوں کہ اس کی روٹ کہاں سے آ رہی ہے. تو فتنہ ورڈ، یہ ورڈ آ کہاں سے رہا ہے، اس کی روٹ کیا ہے؟ اصل میں تو روٹ مجھے نہیں پتہ اس کی ہسٹری کیا ہوگی اس ورڈ کی، لیکن یہ فتن مطلب یہ کہ یہ عربک ورڈ ہی ہے، اور پرفتن دور. اور اصل میں عربک میں نا فتنے کا جو مطلب ہے وہ ہے بھی نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. فتنے کا اصل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ. انما اموالکم واولادکم فتنہ. آج ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہے، ان کا نام ہے گوگل جیمنائی. یہ مجھے پیڈ والا ملا ہوا ہے نا، تو اس میں ریسرچ بڑی تمیز کی کرتے ہیں. اچھا، یہ فری والا نہیں ہے. فری والے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے 2022 تک کا ڈیٹا دیتا ہے، اچھا نہیں دیتا. تو اگر ہم اے آئی سے پوچھیں تو یہ ہمیں کہہ رہی ہے، میں نے اسے پوچھا کہ عربک میں جو فتنہ ہے اس کا ایکچوئل میں مطلب کیا ہے، تو یہ اردو میں بتا رہی ہے. دیکھیں کیا کہتا ہے یہ. سر میری اردو اتنی اچھی ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی فتنہ ہے. اس کے بنیادی معنی میں شامل ہے آزمائش، امتحان، ٹیسٹ. وہی انما اموالکم. میں نے تو اس نے تو ریفرنس نہیں دیا، میں ذرا تھوڑا 2025 میں چل رہا ہوں، یہ چیز میرے خیال میں اتنا. اچھا، فتنہ و فساد، بدامنی، مسچیف. اس صورتحال کو ظاہر کرتا ہے جب معاشرے میں جھگڑے، فساد، بغاوت یا انتشار پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے بہکاوا، آلائش، وہ بھی ٹیسٹ ہے، اس میں آ گیا. ٹھیک ہے. ظلم، ایذا، رسانی کو بھی کہا جاتا ہے فتنہ. پنشمنٹ کو، سزا کو، عذاب کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث میں فتنہ کا استعمال مختلف سیاق و سباق میں ہوا ہے، تو اس میں مختلف الفاظ مطلب مختلف معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی یہ اتنا سمپل ورڈ ہے نہیں جتنا لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ فتنہ آ گیا، وہ آ گیا. مختلف چیزوں کے لیے آپ یہ کہہ سکتے، لفظ استعمال کر سکتے ہو آپ. اچھا، یہ فتنہ اصل میں یہ جو فتنے ہیں نا، یہ بھی ٹیسٹ ہی ہیں. ایمان کا ٹیسٹ. ہاں، یہ اصل میں ٹیسٹ ہی ہیں آپ کا. کہ مطلب فار ایگزامپل اب جا کے ایک بندے نے مسلمہ کی جیسے ہم بات کریں، آغاز سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ذرا مسلمہ کذاب سے. مسلمہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو مسلمہ نے جا کے جب اناؤنس کیا تو لوگوں کے لیے، وہاں پہ موجود لوگوں کے لیے ٹیسٹ تھا وہ. اصل میں اگر ہم فتنوں کی بات کریں نا تو فتنے جو شروع ہوئے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی شروع ہو گئے تھے. جیسے قرآن نے جب چیلنج کیا کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن بنا لیا ہے تو آپ بھی لاؤ ایسا قرآن بنا کے. نہیں بنا سکے تو پھر قرآن نے چیلنج کو تھوڑا ہلکا کیا اور قرآن نے کہا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے تو قرآن نے پھر آخر میں اور چیلنج ہلکا کیا. قرآن نے کہا ایک صورت بنا کے لاؤ ایسی، اگر تم سمجھتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنا لیا، اور بلا لو جس کو چاہتے ہو بلا لو. تمہارے پاس تو بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے لٹریچر ایکسپرٹ ہیں، بڑے بڑے نثر نگار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ امیہ بن خلف جو تھا نا، اس نے بولا کہ یار یہ بڑا زبردست موقع ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ نا میں بنا لوں گا قرآن. بس اس نے عرب کو کہا بس ایک چیز کا مجھے آپ شیورٹی دے دو کہ 2 مہینے کا نا راشن ڈلوا دو میرے گھر پہ. عرب نے کہا ہاں، عرب نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی تک جو ہم نہیں وہ کر پا رہے وہ یہ کہ بھائی قرآن جیسی کوئی چیز ہم نہیں لا پا رہے. تو امیہ کو انہوں نے بولا بے فکر ہو جاؤ. 2 مہینے کا انہوں نے گھر پہ راشن ڈلوا دیا اور وہ انتظار کرتے رہے. 2 مہینے بعد امیہ گھر سے باہر نکلا
بھائی لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بٹھایا بھائی ہاں بھائی کیا بنایا تم نے. تو اس نے پڑھنا شروع کیا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذلوم طویل ولہو خرطوم وبیل، کہ بھائی ہاتھی، تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا چیز ہے. اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی دھوم ہوتی ہے. اب یہ نائس ہاتھی. اب وہ عرب نا وہ بھی قریش جنہوں نے 2 مہینے کا راشن ڈلوایا ہوا تھا وہ بھی ہنس رہے تھے وہاں بیٹھ کے. سر یہاں میں بھی ہنسوں گا کیونکہ یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہو نا انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ بیسکلی بہت پرانا اسٹائل ہے میوزک لکھنے کا، اسے دھروپد کہتے ہیں، جس میں آپ ایک نوٹ سے اسٹارٹ کرتے ہو پھر اس ایک نوٹ سے 3 نوٹ کھلتے ہیں. وہ لٹرلی یہی کر رہا ہے، ہاتھی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے، پھر ہاتھی کی ڈسکرپشن میں جا رہا ہے. اچھا یہ راگ فالو کر رہا ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ایک چیز بتاؤں کہ قرآن میں نا اب جیسے وہ ہے نا القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، گرج کیا ہے گرج، اور تمہیں کیا پتا کہ گرج کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ردم ہے نا، لیکن قرآن کی جو ردم ہے یہ ڈیوائن ردم ہے، یہ آپ کو اور کہیں ملتی نہیں ہے، یہ صرف قرآن کی تلاوت میں ہی نکلتی ہے. مطلب اس نے اسی کو کاپی کر رہا تھا بالکل ایسا ہی ہے، چیپ کاپی تھی. ہاں چیپ کاپی. ہاں تو اس میں وہ سب ہنسنے لگے، انہوں نے بولا یار تم نے یہ قرآن بنایا، یہ جا کے محمد کو ہم دیں گے. اب یہ فتنے وہاں پہ سے اسٹارٹ ہوئے. اب جب تک آپ زندہ تھے، آپ دنیا میں موجود تھے، تو فتنوں کا تو دائرہ سر اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اچھا یہ مسلمہ کا کیا ہوا کہ مسلمہ اصل میں یمنی تھا، یہ یمن سے ملنے آیا. 3 لوگ آئے تھے اصل میں یمن سے، ایک گروپ آیا آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے، لیکن مسجد نبوی میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں یہ 2 لوگ گئے صرف ملنے کے لیے، اور آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ ہم یمن سے آئیں. ایئر آف ڈیپوٹیشن کی بات ہے، یہ آخری آپ علیہ السلام کا آخری سال ہے یہ. اور وہاں پہ آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سارے کویشچن ہوئے، سارے سوالات ہوئے. پرانے زمانے میں نا قبائل کے سردار آیا کرتے تھے، وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے تھے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا، وہ اپنے سرداروں کو فالو کیا کرتے تھے. تو جب ان دونوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تو آپ نے پوچھا کہ تم دونوں ہی آئے ہوئے، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ ایک اور بندہ آیا ہوا ہے. تو وہ کہاں ہے آپ نے پوچھا؟ تو انہوں نے کہا وہ باہر ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے. تو آپ نے ایک بڑا زبردست زوم آنا جملہ کہا، آپ نے بولا اس قابل ہے تو نہیں کہ اس سے حفاظت کروائی جائے سامان کی. وہ اصل مسلمہ کذاب تھا، جس نے یہ باہر مسجد نبوی کے باہر یہ پروٹوکول دیکھا نا آپ علیہ السلام کا، تو اس نے بولا یار یہ تو اچھی چیز ہے. اس نے راستے میں اپنے دوستوں سے پوچھا کیا سوال کیے، یہ وہ ساری بات چیت ہوئی. اس نے بولا یار یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. وہ یمن گیا اور یمن میں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہاں پہ لوگ. اچھا دیکھیں کچھ لوگ نا اس کے بارے میں، مسلمہ کے بارے میں پتہ نہیں اس طرح کے جملہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اس کے بارے میں ہسٹورینس نے لکھا ہے کہ بدصورت آدمی تھا. خوبصورتی بدصورتی ویسے تو کیا، لیکن یہ کہ بدصورت آدمی تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنا منہ چھپا کے رکھتا تھا، اس قدر اس کی وہ تھا. لیکن کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں چرب زبان تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جادو وادو بھی اس کو تھوڑا بہت آتا تھا، تو وہ چیزیں ادھر ادھر نہ دکھا دیا کرتا تھا لوگوں کو. تو اب اس میں نا اچھا خاصا اس نے بندے اندے جمع کر لیا. اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ بندے جمع کیے جا رہے ہیں نا، ان کو دراصل اسلام کی تعلیمات پہنچی نہیں ہے. انہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ ان کے سردار نے اسلام قبول کر لیا. اب اس نے بندے اندے جمع کیے، کافی اچھی خاصی آرمی جمع کر لی. پھر اس نے ایک لیٹر لکھا آپ علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام کو لیٹر لکھنے میں اس نے اپنا نام کے ساتھ مسلمہ کے ساتھ نبی کا لفظ استعمال کیا معاذ اللہ. اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، تو عرب کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، آدھے پہ میں رول کرتا ہوں، آدھے پہ معاذ اللہ آپ کریں رول. یعنی معاذ اللہ اس نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا. تو آپ علیہ السلام بڑے خفا ہوئے، غصہ ہوئے اس بات پہ، اور آپ علیہ السلام نے اس کا نام پھر کذاب یعنی دلائر جھوٹا رکھا. اچھا یہاں پھر سے ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ فتنے کو پنپنے کے لیے نا ایک عصبیت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. عصبیت کا کیا مطلب؟ عصبیت مطلب تعصب، ایک قوم اپنی قوم پرستی سمجھ لے، زیادہ اپنی قوم کو فیور کرنا. نیپوٹزم، کائنڈ آف نیپوٹزم. یس کائنڈ آف نیپوٹزم. اس کی بدترین مثال نیپوٹزم کی آپ لے لیں، جہاں آپ انصاف کو نا یا حق سچ کو بھی پرے کر دیں. اس لیول کی بات آ جائے نا تو سمجھیں کہ آپ ایک تعصب پرست انسان بن چکے ہیں، آپ کوئی بہتر انسان نہیں رہے. لاجک بند ہو گئی آپ کی. ہاں ایگزیکٹلی. آپ جذبات پہ چل رہے ہو. تو یہ جو مسلمہ کذاب تھا یہ تھا بنو حنیفہ سے. ایسا ہی ہے. اور عرب جو اس نے کہا نا کہ آپ وہاں کا آدھا عرب آپ دیکھ لیں آدھا عرب میں دیکھ لیتا ہوں. بیسکلی عرب تاریخ سے ہی 2 مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. عرب کے 2 بڑے قبیلے ہیں، 2 سمجھیں گے، ایک مقامی ایک غیر مقامی ہے. مسلمہ کذاب جہاں سے تھا نا وہ مقامی لوگ ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے. اور یہ جو عرب تھا پیننسلا جو ہے، خاص مکہ مدینہ، یہاں پہ قریش کے قبائل دیگر جو رہ رہے تھے، یہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں. کہ یہ لوگ دوسری جگہوں سے ٹریول کر کے یہاں پر آئے تھے، فلسطین سے آئے، عراق سے آئے، آگے پیچھے جہاں سے آئے
تو مقامی غیر مقامی کا تھا. اس نے کہا کہ بھائی کہ آپ غیر مقامیوں کے نبی, میں مقامیوں کے نبی, عرب دوست بڑھ گئے, چل سین ہو جائے گا. اور نہ صرف اس نے یہ دعویٰ کیا بلکہ 20,000 لوگ اس پہ ایمان بھی لے کر آئے. کس بنیاد پر؟ نسل کی بنیاد پر, تعصب کی کہ یار ہمارے پاس بھی نبی آ گیا نا, ان کے پاس آیا تو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھلے کہتے ہیں سب عرب ہیں کچھ ہیں, لیکن ایک لکیر ہوتی ہے نا نسل کی, وہ رہتی ہے. انہوں نے کہا چلو ان کے پاس آیا تھا نا غیر مقامیوں کا نبی, اپنا مقامی نبی آ گیا, سچا ہے جھوٹا جیسا بھی ہے تو اپنا. اس بنیاد پہ 20,000 لوگ اس پہ ایمان بھی لائے. پورا بنو حنیفہ اس پہ ایمان لے کے آ گیا. اور ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے گیا تھا, جو صحابی تھا, ہاں وہ بھی کنورٹ ہوا. بعد میں ہسٹورینس کہتے ہیں کہ شاید وہ ویسی سازشی طور پہ آیا تھا, کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا, بٹ جو بات ہے اس سو ہے. اور جس طرح آپ نے بتائی نا امیہ کی, وہ جو اس نے قرآن پاک کی آیت بنائی تھی, اس نے بھی ایک وہی نکالی تھی. اس کی نہیں اور دلچسپ ہے, مینڈک کی بیٹی ہے مینڈکی, جو ٹلٹر کرتی ہے. یہ لٹرلی ترجمہ ہے جو اس نے اپنی وہی کا ترجمہ بتایا تھا. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اس کے لیے. جب کون سی جنگ ہوئی تھی, جنگ یمامہ ہوئی تھی, اور اس میں بہت بڑی تعداد میں حضرت ابوبکر صدیق اس دوران کے دور میں ہوئی تھی, بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. اور اکثریت جو تھی وہ صحابہ وہ تھے جو حفاظ تھے, قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا انہوں نے. اس کے بعد ہی قرآن پاک کو اسمبل کرنے کا اور لکھنے کا یہ سارے پروسیس تھاٹ آیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی جنگیں ہو رہی ہیں, حفاظ رہی نا, تو قرآن اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لیا اس کا, بٹ ایک تدبیر تو کرنی ہوتی ہے انسان نے. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک تو فتنہ اور دوسرا قوم پرستی. بنو حنیفہ کا جو دماغ بند کیا وہ صرف اس کے جھوٹے فتنے نے نہیں کیا, بلکہ اس تعصب نے بھی کیا کہ یار یہ تو ہمارا اپنا ہے نا. ہاں تو اچھا ہے کہ ہم بھی, اب اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہمارے پاس نبی بھیج دیا, تو ہم اس کو نبی کیوں مانیں. تو فتنے میں اور تعصب میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے کہ جب آپ حق کو پہچاننے کے بجائے, حق کی بات کرنے کے بجائے نسل کی بات کرنا شروع کر دو, تو سمجھ لو آپ فتنے میں پڑ گئے. یار اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو غالباً ایتھوپیا بلکہ یمن سے غالباً یا تھوڑا اپر سائڈ سے ایک گروپ ملنے کے لیے آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو بات چیت ہوئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کروانا شروع کیا. حضرت ابوبکر کا تعارف کروائے, بنو تیم سے ہیں, یہ فلانے, ان کے یہ آباء و اجداد, مطلب عرب جو ہے نا کرتے رہے ڈیفائن اسی طریقے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا شروع کیا ان کا یہ قبیلہ ہے اور یہ ساری چیزیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا, میں تو میں غلام ہوں, میں حبشی ہوں, میرا پتہ نہیں کیا تعارف ہوگا, میرا تعارف نہیں ہو پائے گا. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ تک آئے تو کہا یہ بلال ہیں, میں بلال سے ہوں اور بلال مجھ سے ہے. اے سب قبیلوں کو لگاؤ آگ اس عزت پہ یار. یہ بلال ہیں, میں بلال سے ہوں اور بلال مجھ سے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, لیکن کیا بات ہے, کیسا میرا روح کام گئی. بالکل ایسے ہی یار, یہ ایسا جملہ ہے کہ جس سند ہے نا یار, یہ سند ہے, مطلب جس کو مل جائے میں بلال سے ہوں اور بلال مجھ سے. حضرت بلال کہتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا. اور اس لیے جب پسند کا وصال ہوا تو حضرت بلال سے پھر مدینے میں داخل نہیں ہوئے. وہ ایسے ہی وہ بالکل ایسے ہی رہتا تھا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بھی, میں تعصب کی بنیاد پہ نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی اس وجہ سے مدد کر رہا ہے کہ وہ کسی بندے کی اس وجہ سے مدد کر رہا ہے کہ وہ اس کی قوم سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ ایک ایسے اونٹ کی رسی تھاما ہوا ہے جو اونٹ خود بھی کیچڑ میں جا رہا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے جائے گا کیچڑ میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک غزوے پہ جا رہے تھے, تو وہاں پہ کسی نے نعرہ لگا دیا یا معاشر المہاجرین, مہاجروں کو جمع کرنے کا. آپ نے کہا میں یہ جملہ اگر اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں نا, سارے سمندر زہریلے ہو جائیں گے. اس قدر غالباً مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی ناچاکی, بالکل ایسے ناچاکی, ایسے ہی, ہاں ایسے ہی ہلکی پھلکی سی ہوئی تھی. بالکل. چلیں یہ تو ایک تو ماضی کا فتنہ ہو گیا. طلعت بھائی حاضر کا فتنہ آپ نے نوٹس کیا ہے میں سوشل میڈیا پہ کافی ہاں پھیل چکا بھائی کیسا, میں نے ویڈیو بنائی ہے, ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور دبے لفظوں میں مہدی بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی, نعوذ باللہ خود تو کہتا ہے وہ. ہاں عبداللہ ہاشم نام ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے ذکر کیا طلعت بھائی نے, کیا جانگی اس طرح کا بندہ ایک آیا
میں کہا میں نے دیکھا تو ہے, سنا, مجھے نہیں پتا کہ اتنا کچھ سیریس چیز ہوگا. میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو یاد ہے ڈاکومنٹری آئی تھی دی ارائیولس, فتنوں کے بارے میں, سب چیزوں کے بارے میں. بھائی اس کے پروڈیوسرز میں سے بھی ہے یہ بندہ. اور کہاں کا ہے؟ دعویٰ کر دی, یہ تھا بیسکلی, اب تو خیر یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ عراق میں رہا ہے. اچھا. کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مصری ہے اور باپ جو ہے وہ امریکن ہے. تو اور ان سے پہلے جو مہدی تھے وہ بھی یمنی تھے. نہیں, اچھا وہ یمنی نہیں, وہ بھی تو یمن سے ہی تھے. نہ وہ تھے عراق سے, بصرہ سے. لیکن انہوں نے ابو الحسن, اس کو یمنی کہا جاتا ہے کہ ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی کہ امام مہدی سے پہلے بھی 12 مہدی آئیں گے, جو پہلا مہدی ہوگا ان کی خبر دینے والا وہ یمنی کہلائے گا. اس حوالے سے اپنے نام کے ساتھ یمنی لگاتا ہے وہ. اور سب سے پہلے اس کا رد ہی اہل تشیع نے کیا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ وہ اس سید گھرانے سے ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کا باپ تو گامتی یا غتی, اس طرح کوئی غاتی اس قبیلے کا ہے. اس کا جب باپ سید نہیں ہے, اس کا باپ اس گھرانے سے نہیں, تو یہ کیسے اس گھرانے سے ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک بات. حدیث اس نے اور بھی بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا ہے نا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت تھی. ہاں, کہ وہ وصیت کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب میں تو ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا, کہیں کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے سر کہ ان کی کوئی لکھی ہوئی وصیت ہو. وہ اہل تشیع میں کتاب ہے, اس میں ایک وصیت ہے, لیکن وہ اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. اہل تشیع اہل سنہ میں تھوڑا سا کانفلکٹ اس میں ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے, پر یہ لوگ کسی بھی طرح سے کسی بھی درجے پہ اس مقام پہ نہیں آتے, اس چیز پہ نہیں آتے. خیر میں نے ویڈیو بنا دی اس پہ کہ کس طرح مینوپولیٹ کر رہا ہے, دماغوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. سن 2015 سے ایک نیا مذہب, اور آئرانیکلی مذہب کا نام کیا ہے؟ احمدیہ ریلیجن آف لائٹ اینڈ پیس. ہاں جی. اور بھائی میں جو لگا انگریزوں کو بیوقوف بنایا ہوگا, میرے ان کو مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے اس کے پیروکار. اور بیسیکلی سیدھی بات ہے, اس کو یومن جو نا آپ کو سیاسی پناہ بھی دے دیتا ہے اس مذہب پہ. تو یہاں سے لوگوں نے کہا پرانے والوں کو چھوڑو, نیا جو فتنہ ہے اس کو پکڑو. ایمان لا کے یو کے بیٹھے ہوئے. میری ویڈیو پہ پوری رسپانس ویڈیو بنا دی انہوں نے, بھائی ڈیبنکنگ لائز بائی ملک جہانگیر. میں نے کہا میں کیا رپلائی کروں کہ ایسی ایسی بونگی باتیں, بے تکی باتیں. جہاں دیکھو میری نا لائف میں نا 2-3 چیزیں میں نے اپنی بیس بنائی ہوئی ہے. مجھے اتنا اسلام نہیں پتا, طلعت بھائی میرا سمجھو سیم ہی حال ہے اس معاملے میں. سر سیکھ ہی رہے ابھی تک. ہاں سب ٹیم میں بھی سیکھ رہا ہوں. ارے سر آپ سے تو ہم دونوں سیکھ رہے ہیں, آپ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ بھائی اللہ پاک کی وحدانیت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی الزماں ہونا, اور قرآن پاک کو حتمی کتاب ماننا بنا کسی کرپشن کے, اور روز آخرت اور تقدیر. ٹھیک ہے, یہ بیس ہے. ایک بندہ آ کے بول دے کہ بھائی اپنا قرآن پاک کے 2 پارے مسنگ ہیں, قرآن پاک میں کرپشن ہو گئی ہے, میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. ابھی جس کو نہ عربی پڑھنا آتی ہے نہ سمجھ آتی ہے, انگریزی بولتا ہے, پورا دن انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, اور فالوورز ہیں اس کے, لڑتے ہیں آپ سے آ کے. بھائی اچھا سر آپ بتائیں سر. وہ یہ نا ایک پوری سورہ پیش کی ہے جس کو وہ سورہ ولایت کہہ رہا ہے, کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں اب ان کو جو ہے امامت ہینڈ اوور کی جائے گی. اور کہتے ہیں یہ سورہ ڈیلیٹ ہی اس لیے کی گئی تاکہ امامت پراپرلی اسٹیبلش نہ ہو, اور جو خلفائے راشدین آئے تھے ان کو نعوذ باللہ شیطان نے بہکانا شروع کر دیا تھا. مطلب وہ جو 4 خلفائے راشدین آئے ہیں وہ کرپٹ ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے مولا علی کو خلیفہ نہیں مانا تھا. جبکہ آئی تھنک یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تیسرے دن ہی مولا علی نے خود آ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. یہ صحیح ہے نا؟ نہیں, تیسرے دن نہیں کی, بعد میں کی ہے, لیکن کی ہے. ہاں کی ہے, کی بعد میں. ہاں بعد میں. آپ لوگ صحابیوں پہ کھڑے ہیں سر, اس کے بقول تو حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب میں فالٹس نکال لیے. یہ فالٹ تھے, ان سے تو نبرت لی جانے والی تھی, یا اللہ, کتری سے بچ گئے لوگ. یا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب پورا سمندر وہ سارا سیلاب ختم ہوا تو وہ بیٹھے, انہوں نے پھر وہی انگوروں سے اس سے جو ہے شراب بنائی اور بیٹھ کے پی. یہ ریکارڈنگ میں بول رہا ہے. اوکے, اس طرح کی ایک فرقہ ہے یہودیوں میں جو یہ بات مانتا ہے بالکل ایسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ وہ ساری نالج جوڑ کے دے رہا ہے نا, نشے میں رہتے تھے, اور اسی پہ ان کا ایک بیٹا آیا, ان کو ڈسٹرب کیا, اس بیٹے کو بد دعا دی کہ تو قید میں زندگی گزارے, تو پھر اس کی نسل سے کالے افریقی نکلے, تو اس لیے زیادہ قید میں رہے یہ لوگ. او اچھا, اس بد دعا کا مجھے نہیں. اچھا ہاں, بہت میں آج کل بہت زیادہ یہودیت کو پڑھ رہا ہوں, تالمود کو پڑھ رہا ہوں, کہیں صاحب ایک ڈفرینٹ لیول پہ لوگ جا رہے ہیں.
ہاں ڈفرینٹ لیول پہ. مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں غالباً 14ویں-15ویں صدی میں فرانس نے کہا تھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ یہودیت سے تائب ہو کے عیسائی ہو گیا تھا, اور اس نے بادشاہ فلپس کو کہا تھا غالباً کہ بھائی ان کو ختم کرنا ہے نا یہودیوں کو, تو تالمود ختم کرو ان کی. ان کا اصل گیم ہی تالمود پہ. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے, تورات جو ہے, وہ تو بہت مختصر سی کتاب ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. صحیح ہے مختصر سے. اصل کام جو یہ کرتے ہیں نا, اس کے جو قانون بنایا ہے تورات کے اوپر, تالمود کا, تالمود, ہاں, اور تالمود پہ ہر وقت ان کی ریسرچ ٹیم جو بیٹھی رہتی ہے. ابھی بھی اسرائیل میں پورے ہوگا کہ لازمی کرنا ہے. اور 20 جلدوں کی ایک اس کی سیشن ہوتے تھے, اس بادشاہ نے سارے جلا دیے. اس کو بچانے کے, تالمود کو بچانے کے لیے یہودی تالمود کو تھام کے آگ میں کود گئے, کس طرح تالمود بچ جائے. کچھ کاپیز تالمود کی بچ گئی تھی, آگے نکل گئیں. ورنہ اس وقت تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا نا, اور ایک سیشن لکھنے میں, مطلب ایک جلد اس طرح پورا لکھنے میں کم سے کم 10 سے 20 سال لگتے تھے تالمود کے. تو تالمود میں بہت ہی ڈفرینٹ لیول کی چیزیں ان لوگوں نے جو ہے تحقیق کر کے لکھی ہیں اس پہ. ابھی سر آپ کتنا گھس پائے ہو تالمود پہ؟ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی اور ایسی چیزیں پتہ لگی ہیں کہ تالمود میں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھ رہا ہوں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک میں پہنچا ہوں. تالمود کے اندر مجھے ایک ایسی, مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ پڑھ کے, لیکن اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا پیوبرٹی کا جو ٹائم بتایا ہوا کہ کس عمر میں شخص بالغ ہوتا ہے, کب اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, کب اس کی ورجنٹی چلی گئی ہے, یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے, اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں زیادہ تر پیڈوفیلیا ہے. پتہ نہیں آپ کا اتفاق ہوا ہے وہاں تک گھسنے کا. اس کے بعد میرے میں آگے پڑھنے کی ہمت نہیں, مطلب 6 سال 5 سال کے بچے کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ہم جنسی تعلق ہوا ہے تو اس کی ورجنٹی نہیں گئی ہے. جب اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم آن ہوگا اس کے بعد کیلکولیٹ ہوگا کہ یہ بیسکلی ورجن ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا جادو کو نا, جادو کو جادو مانتے نہیں ہیں وہ بیسکلی انرجی مینیپولیشن کہتے ہیں. ایک نارمل پریکٹس, ایک نیچر کا ایک قانون مانتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے, اس سے چیزیں حاصل کرنا. تو جادو بہت نارمل پریکٹس ہے, وہ کرتے ہیں مختلف لیولس پہ جا کے. مختلف اسپرٹس رکھی ہوئی ہیں, نام رکھے ہوئے ہیں اسپرٹس کے, کس طرح اس کو جگانا ہے, کس طرح بلانا ہے. اچھا اس میں نا ایک اور چیز, جیسے آپ علیہ السلام کے دور سے بھی نا اگر ہم دیکھیں کہ جیسے اگر بات کریں مسلمہ کی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی مسلمہ کے اگینسٹ آرمی بھیجنی ہے, پھر دوسرے بھی یہ سارے لوگ تھے, 4 لوگ اس وقت تک ہو گئے تھے, مسلمہ, طلحہ, اسود العنسی کو تو مارا جا چکا تھا. بتاؤ ڈیٹیل مجھے. اسود العنسی کا پتہ کیا تھا؟ اسود العنسی نے آپ علیہ السلام کے ٹائم پہ, یہ بھی یمن کے قریب ہی رہنے والا تھا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے آپ علیہ السلام کو لیٹر بھی لکھا, اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھائی نبی ہوں اور یہ ساری چیزیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کون ہے جو اس شخص کو قتل کرے گا. تو وہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ حامی بھرتا ہوں. تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کزن تھیں وہ اس کی وائف تھیں اسود العنسی کی, اور وہ مسلمان خاتون تھیں. تو حضرت فیروز دہلوی نے ان سے بات کی, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں پلان بناتی ہوں. تو وہ انہوں نے پھر پلان بنایا. پھر وہ رات میں بڑی مشکل سے, بڑا زبردست قصہ بھی ہے اس کا کہ وہ اس نے تو وہ بنایا ہوا تھا قلعہ وغیرہ بڑا زبردست قسم کا. تو وہ رات میں باہر بیٹھے واش روم کی طرح, جیسے کہ واش روم کے لیے نکلے ہوتے ہیں, تو وہ ادھر ادھر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو گارڈ نے آواز لگائی چلو بھائی اب قلعے کا دروازہ بند ہو رہا ہے, آ جاؤ جو اندر آنا ہے. تو باقی سب لوگ بھی جانے لگے, یہ بھی اسی میں ہی گھس گئے اندر. اب اندر قلعے کی انہوں نے میپ تو بتایا ہوا تھا ان کی وائف نے, لیکن وہ ظاہر ہے پہلی دفعہ گئے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا, بڑی مشکل سے خیر وہ رات کے اندھیرے میں اوپر چڑھے, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے. کمرے میں انہوں نے کنڈی کھول دی تھی وائف نے, وہاں اندر گئے. وہاں پہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے اوپر اٹیک کیا اسود العنسی پہ, تو وہ چوک گیا, پہلے نہیں لگا صحیح طریقے سے وار. تو بہرحال جب اس نے شور وور کہ بھائی کون ہے کیا آواز, تو پھر آواز پہ انہوں نے حملہ کیا, اس کو بہرحال ختم کیا. جب باہر آئے تو بیچارے سیڑھی سے گر بھی گئے, اور بڑی مشکل سے وہ قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے. اور پھر جب وہ صبح پہنچے یہاں پہ مکہ آپ علیہ السلام کے پاس کہ بھائی میں خوشخبری دوں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا, تو یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ جس وقت وہ پہنچے اس سے تھوڑے ٹائم پہلے آپ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. تو وہ مل نہیں سکے, لیکن یہ کہ آپ کا فرمان پورا کیا. پھر تیسرا یہ تھا کہ وہ ایک شخص تھا طلحہ, میں اصل میں اسی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا. پہلے مسلمہ کو ڈسکس کرتے ہیں. مسلمہ پہ اٹیک کرنے کا ارادہ کیا نا حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمہ اور ان سارے لوگوں پہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت سارے محاذ کھول رہے ہیں, اتنی آرمی ہے نہیں ہمارے پاس,
ایون خاص طور پر منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے بھی. تو حضرت ابوبکر نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ ایک رسی بھی دینے سے منع کریں گے نا میں ان کے اگینسٹ لڑوں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 2 آرمیز بھیجی تھی مسلمہ سے لڑنے کے لیے. ایک آرمی کی کمانڈ دی تھی حضرت اکرمہ کا جو ابو جہل کے بیٹے تھے, مسلمان ہو گئے تھے وہ, ان کو دی. اور دوسری دی تھی حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کو دونوں کو کہا تھا, پہلے ایک بھیجی دوسری بھیجی, ان دونوں کو کہا تھا کہ کبھی بالکل ہرگز اکیلے اٹیک مت کرنا, جب تک دونوں ایک دوسرے سے مل نہ جاؤ, ایک آرمی ایک جگہ جمع نہ ہو جائے, تب تک مسلمہ پہ اٹیک نہیں کرنا. حضرت اکرمہ گئے, وہ کانفیڈنٹ تھے, انہوں نے اٹیک کیا, ان کو ڈیفیٹ ہو گئی. حضرت شرحبیل گئے, انہوں نے بھی اٹیک کیا, ان کو بھی ڈیفیٹ ہو گئی. ہاں اسی لیے شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں. پھر بھیجا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت خالد بن ولید کو جب بھیجا گیا تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں پہ جو عجیب اسٹریٹجی اپنائی نا وہ بڑی ڈفرینٹ سی تھی. انہوں نے کیا کیا, رات میں آرمی جمع کی, لڑائی ہوئی. انہوں نے اگلے دن لڑائی, جب ظاہر ہے رات میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, رات میں میتیں وغیرہ دفنانی ہیں, جنازے پڑھنے ہیں, آرام کرنا ہے, یہ وہ. تو جب رات ہو گئی بھائی اب اگلے دن لڑائی ہوگی, تو انہوں نے ایک آرمی کا ایک جتھا, انہوں نے بولا شہر سے باہر چلے جاؤ اور صبح ایک ایک کر کے آؤ. اب اس میں یہ ہوا کہ ایسا لگا جیسے صبح جب لڑائی لڑنے لگے تو باہر سے مستقل لوگ آ رہے تھے, تو انہوں نے بولا ری انفورسمنٹ آئی ہے. تو اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا تھا. خالد بن ولید نے پھر وہ, اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے, مسلمہ نے اپنے ارد گرد لوگ جمع کیے ہوئے تھے جو ہے نا اس کو شیلڈ بنا کے, مطلب شیلڈ بنے ہوئے تھے وہ لوگ, مسلمہ تک کسی کو پہنچنے نہیں دے رہے تھے. مسلمہ بیچ میں کھڑا ہوا تھا, مسلمہ نے وہ پہنا ہوا تھا آرمر, اور مسلمہ نے صرف اپنی جو ہے نا یہ آنکھیں اور یہ گردن کا کچھ حصہ بس یہ کھولا ہوا تھا, کھلا ہوا ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ آرمر میں کھلا ہوا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی بندہ قریب ہی نہیں آ رہا تو وہ تو بے خوف ہو کے کھڑا ہوا ہے. تو پھر ایک شخص نے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ وہی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جب اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا غزوہ احد میں, انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اس پہ بھالا مارا تھا. اتنی دور سے کھڑے ہو کے انہوں نے, اور وہ بھالا سیدھا اس کھلی ہوئی جگہ میں, کچھ لوگ شولڈر کا کہتے ہیں, کچھ لوگ گردن کا کہتے ہیں, بہرحال الگ الگ ہسٹورینز ہیں, تھوڑی سی جگہ جو کھلی ہوئی تھی اسی میں وہ بھالا اندر گھسا. اور کم سے کم جو ہسٹورینز نے جو فاصلہ لکھا ہے نا اس میں کم سے کم ان کا حضرت وحشی کا اور اس کا مسلمہ کا جو فاصلہ ہوگا میرے خیال میں کم سے کم 200, چلو 200 نہ بھی ہو کیونکہ وہ اونچائی اور اس کا فرق ہوتا ہے نیچے اور اونچائی کا, تو میرے خیال میں 50 سے 100 70 80 میٹر کے آس پاس فاصلہ ہوگا. اور وہ اونچائی نیچائی کا بھی فرق تھا, مطلب یہ نہیں کہ ظاہر آپ بولیں گے کہ آج کل جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جیولین تھروئرز ہیں وہ اتنا نہیں پھینک پا رہے, تو وہ ہائٹ کا بھی ڈفرینس تھا. 93 اس طرح اس نے کیا ہے. تو بہرحال وہ پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھیں نا کہ حضرت ابوبکر نے ان کے اگینسٹ اس قدر ایگریسولی فائٹ کی. طلحہ کا بڑا خطرناک سین تھا. طلحہ پہلے اسلام ایکسیپٹ کیا, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے بھی, اسلام بھی ایکسیپٹ کیا, بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. ان سے ہوئی اس نے بیٹل آف بزاخہ, جب لڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید لڑے ان سے. جب لڑنے کے لیے گئے تو یہ چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے. وہ آیا جو چیف ہوتا ہے جو سنبھال رہا تھا ساری چیزیں, اس نے بولا بھائی آرمی لڑنے کے لیے آیا. اس نے بولا جاؤ لڑو, مجھ پہ ابھی وہی آنے والی ہے. تو وہ نہیں, ہاں وہ بیٹھا رہا, وہ بندے لڑنے کے لیے چلے گئے, وہ بندے مر گئے کافی حد تک. وہ آیا, اس نے بولا کیا سین ہے, بولا ہاں جاؤ ابھی لڑو وہی آ رہی ہے. 2-3 دفعہ اس نے اسی طرح بھیجا, وہاں آرمی کی حالت خراب ہوئی. حضرت خالد بن ولید تو نمٹا رہے ساری آرمی. تو جب تیسری چوتھی دفعہ یہ واپس آیا, اس نے دیکھا غائب ہے طلحہ, وہ طلحہ بھاگ گیا وہاں سے. تو پھر اس نے جا کے سب کو بولا بھائی جس کی بیس پہ ہم لڑ رہے تھے وہی چلا گیا. تو یہ پتہ نہیں چلا نہیں. پھر طلحہ نے بعد میں اسلام ایکسیپٹ کیا. مزے کی چیز یہ, طلحہ نے بعد میں اسلام ایکسیپٹ کیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک رومن بیٹل میں شہید ہوئے. لوگوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں یار, ہے نا, کیا مطلب اسلام ایکسیپٹ کیا, نبوت کا دعویٰ, ورسٹ صحابیت بیسٹ, مطلب کیا عام انسانوں میں نبی کے بعد سب سے ہائی رینک صحابی کا ہے. آپ صحابی کے درجے پہ ہیں اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد, سب سے بیسٹ رتبہ ہے. اور پھر آپ سب سے ورسٹ پہ گئے کہ آپ نے نبوت کا ہی دعویٰ کر دیا, اور پھر آپ نبوت کے دعوے کے بعد توبہ طائب ہو کے پھر شہید, پھر وہی دوبارہ بیسٹ کے اس رتبے پہ جو ہے نا آپ فائز ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی اب یہ جو قصہ آپ بتا رہے ہیں, یہ جو عبداللہ ہاشم کا جو بتا رہے ہیں, تو بھائی یہ تو مطلب بالکل وہی سینیریو چلتا ہوا آ رہا ہے جو پچھلے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور میرے خیال میں تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یار انبیاء تک بھی پہنچ گئی یہ بات. اچھا ایک چیز بتائیں یار جہانگیر بھائی, آپ بھی طلعت بھائی, مطلب کیا لوگ اتنے فارغ ہیں, بالکل ہی فارغ ہیں کہ یار ان باتوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں؟
سر جب آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا نا تو آپ ہمیشہ باہر سے ویلیڈیشن ڈھونڈتے ہو کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو کہ میرے اندر کی آواز کو کہہ دے کہ ہاں یہ صحیح ہے. اب وہ جو یہ صاحب ہیں ان کا نام بھی مجھے لیتے ہوئے انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فزیکل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, دل ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا چاہیے. اب میں سر ایک سائنس کا بندہ ہوں, اگر آپ کوئی چیز اندر سے فیل کر رہے ہو تو فزیکلی آپ پریکٹس بھی تو کرو گے نا. وہ ریلیجن کو سمپلیفائی کرنے کی بجائے اڈیپٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جینس پہنو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو ان کی مرضی کی پھکی دے رہے ہیں اور لوگ اس کو اچھا ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں اڈیپٹیشن کا پرابلم آ گئی یہاں پہ, آ گئی خطرناک والی آ گئی. وہ بہت سی ٹیڑھی میڑھی ایسی بھی, جیسے اس نے بہت کلیئرلی بولا ہے کہ قرآن میں کہیں کلیئرلی نہیں لکھا ہوا کہ کینیبس حرام ہے یا فیم چرس وغیرہ, تو کہتے ہیں میں بھی اس کو حرام نہیں کنسیڈر کرتا. جس میں تھوڑا بھی سیلف کانفیڈنس ہے نا, جو خود ریسرچ کرنے والا بندہ ہوگا وہ ایز اٹ از اس کی بات نہیں سنے گا سر. وہ سوچے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. بات وہی ہے نا کہ کبھی آپ نے خیال کیا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو کیوں پوچھنا شروع ہو گئے تھے؟ اللہ کا نبی تھا ساتھ, کچھ دن لے گیا. خوف اور ایک ہوتی ہے انسیکیورٹی, یہ بہت بڑا دشمن ہوتے ہیں آپ کے. اب سین یہ ہے نا کہ وہ جس طرح کی آڈینس کو دیکھ رہے ہیں نا, اس کو سب ڈفرینٹ لیول کی آڈینس ہے. مطلب جو کنارے پہ مسلمان ہوتے ہیں نا, ہم تو کوئی نہیں ہوتے کسی کو کنارے پہ آخر بولنے والے, بٹ میں ان کو شراب بھی پینی ہے, زنا بھی کرنا ہے, سب کچھ بھی کرنا ہے, بٹ الحمدللہ ہم یار مسلم, ٹھیک ہے. اب وہ چاہتے ہیں نا کہ یار کوئی ایسا ہو جو ان کے دل کی بات کہے, دل کے چور کو تسلی دے. یہ بندہ ان کے دل کے چور کو تسلی دیتا ہے, بھائی تم چلو, کچھ بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے ساتھ سب کچھ معاف ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ کمزوری ایمان کی جو ہوتی ہے آپ کو اس کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے نا, سب کچھ دیکھ رکھا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا, ان کو پتہ نہیں تھا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب یہ دیکھو کہ عورتیں, بوڑھے, بزرگ میدان میں ویران, کچھ پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کوئی آسرا نہیں ہے. پھر وہ آسرے کی تلاش میں تھے. وہاں پہ سامری نے کیا, بچڑا پیش کیا, تو انہوں نے کہا چلو یار کسی دور میں تو خدا رہا ہے نا ہمارا, یہ خدا نہ صحیح خدا کا آسرا ہی صحیح. ہماری دعائیں تو قبول تو ہوتی تھی نا, بچے تو ہمارے پیدا ہوتے تھے, محبتیں ہمیں ملتی تھی, رزق ہمیں ملتا تھا. تو شاید اتنا لیول کا نہ ہو, پر تھوڑا بہت خدا تو یہ بھی تھا نا. خدا جو ہوتا ہے وہ بیسکلی امید کو کہتے ہیں, امید اور یقین. اللہ بولو, خدا بولو, امید یقین بولو. جب امید اور یقین ہٹ جائے نا, پھر صرف اللہ کا نام لینے سے آپ کے اندر وہ ایمان نہیں جاگتا ہے. خدا نام ہی امید اور یقین کہ وہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ امید کہ جو ہم مانگیں گے وہ دے گا. ایگزیکٹلی. اب موسیٰ علیہ السلام جا چکے تھے, وہاں سے ایک پرانا خدا نظر آ گیا ان کو, اپنا جھوٹا خدا. انہوں نے کہا چلو جیسے بھی تھا تو اس کو پوچھنا شروع ہو گئے. ان کو ایک امید چاہیے تھی اس علاقے میں رہنے کی, جو اس علاقے سے ہمیں نکال کے لے جائے گا. ٹھیک اسی طرح یہ جو لوگ جو بہت زیادہ بہک چکے ہوتے ہیں, اسلام نہیں پڑھا ہوتا, ایمان نہیں سمجھا ہوتا انہیں لگتا ہے نا کہ وہ خالی پن ہوتا ہے ان کے اندر. وہاں اگر ایک بندہ دعویٰ کر دے کہ مجھے خدا سے ڈائریکٹ پیغام ملتا ہے, تو لگتا ہے کہ یار یہ شاید ہمیں یہ سیٹنگ کرا دے گا. یہ ان سب کے باوجود, کیونکہ لگژری بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے, جو قرآن پاک یا اسلام جو ایک لمیٹیشن لگاتا ہے وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے, بٹ یہ جو ورژن پیش کر رہا ہے یہ بڑے مزے کا ہے, سافٹ سا, ازمائشی بھی نہیں ہے, ایزی سینے, جو کرنا ہے کرو, میں دیکھ لوں گا. مسلمہ کے بارے میں یہی لکھا ہے جو تھا, سوری کاٹو میں, یہ مرزا غلام قادیانی, غلام احمد قادیانی, اس کا بھی یہ سین تھا نا, ارے چھوڑو یہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی کچھ نہیں ہے, میں تمہیں لے کے جاتا ہوں نا. تو کیا لوگ اس کے ماننے والے آج تک نہیں ہے؟ فتنہ, نسل اور آسانی, اس کا مکسچر ہوتا ہے بیسکلی. اب دیکھیں نا مسلمہ کے بارے میں جو مورخین انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے اتنے سارے فالوورز کیوں جمع کیے, کیونکہ اس نے 3 چیزیں جو ہے نا, وہ ایک تو یہ کہ اس نے زنا حلال کر دیا, دوسرا اس نے فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی, مشکلات کاٹتے جاؤ نا, تیسرا زکوٰۃ اس نے بول دیا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اب یہ 3 چیزیں اس نے کر دی معاف, تو اب ظاہر ہے لوگوں نے بولا یہ میٹھا میٹھا مزے کی چیز ہے. آپ شوگر کے مریض ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اس کا شوگر پتہ ہے کہ میرے نانکے میں بہت زیادہ مرض ہے نا, میری نانی کو بھی تھا, ماموں کو بھی تھا, جنت نصیب کرے دونوں کو. شدید کریم ہوتی ہے چاول کھانے کی. میری نانی نا کسی طرح بہانے سے کوئی حکیم کہیں سے کوئی ٹوٹکا مل جائے نا کہ چاول سے کچھ نہیں ہوتا, تو قبول ہے بھائی. اچھا ڈاکٹر ہوگا, بتائے گا آپ نے نہیں کھانا ہے, اور وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن وہ ڈاکٹر بولے نا ابھی میری دوائی کھاؤ, جو مرضی کھاؤ. میرے بڑے ماموں وہ بھی کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے, وہ تو حکیم نے کہا یہ دوائی کھاؤ, مرضی جو مرضی کھاؤ. نہیں ہوتا ہے ایسا. ٹھیک اسی طرح دین ہو, خدا کی راہ ہو, اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں.
فالو کرنی پڑتی ہیں آپ کو, اس کے بغیر وہ نظام نہیں چل پاتا. اور ظاہر بات ہے انسان کی ذات ایسی, اس کو کسی بھی لحاظ سے لمیٹیشنز پسند نہیں ہیں, لیکن جب کوئی ایسا بندہ آ جائے جو بولے میں نبی بھی ہوں اور یہ سب ایسی باتیں نکالی ہوئی تھی, سب چل چیز ہے, تو اندر کا ہمارا شیطان بولتا ہے یار یہ ہوتا ہے نا اصل اسلام, کہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے, ایسے لوگوں کو فالوورز بھی مل جاتے ہیں. حدیث ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اب قید خانے کی میں تو اپنی زندگی مرضی کی تھوڑی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی قید خانے میں تو آپ ریسٹرکشن لگی ہوئی ہیں, وہ ساری چیزیں, کھانا ہی مرضی کا نہیں ہے, اٹھنا بھی ٹائم سے اپنی مرضی کے خلاف ہے, کام بھی سارے مرضی کے خلاف کرنے ہیں. تو بھائی وہ تو اس طرح میٹھی میٹھی جو چیز, میرے خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہ ایک تو انٹلیکچولی لو ہونا, جس کو آپ سیلف کانفیڈنس کی بات کرو, کہ بندے یار اللہ نے پھر بہت بڑی نعمت دی ہے دماغ, پھر اگر یہ واما بنعمت ربی کا فحدث, اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے, تحدیث بھی کرنی چاہیے, اس کی بتانا بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو سوچنے والا دماغ دیا ہے نا, بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ چھوٹی موٹی میرے خیال میں واقعی چیز نہیں ہے. سر آپ یقین کریں, اس نے جب شروع کی, اس کی 2-3 ویڈیوز آئی تھی نا ان صاحب کی, تو جس طرح سے یہ ڈلیوری دے رہا تھا ڈیٹا کی, اس پہ میں امپریس ہو گیا تھا. میں آن کیمرہ یہ بتا رہا ہوں, میرا جو دماغ ہلا ہے نا وہ ہلا ہے اس کی ٹون پہ. آپ اس کی ویڈیو لگا کے نوٹس کیجیے گا, وہ ایک ہی ٹون میں بات کر رہا ہے, اور لکھا ہوا پڑتا ہے, کچھ ویریشن نہیں ہے اندر, مورالٹی یا ایموشنز فیل ہی نہیں ہو رہا ہے. مطلب ایک طرح سے ایسے روبوٹک چل رہا ہے. وہ جو ایک حدیث بھی ہے نا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا, میں اس کو لٹرل بھی لیتا ہوں, میٹافوریکل بھی لیتا ہوں, کیونکہ وہ یہ کہا گیا نا کہ رائٹ والی آئے. اب اس کو اگر آپ میٹافوریکلی لگائیں نا, تو آپ کا جو رائٹ والی باڈی ہوتی ہے, رائٹ سائڈ ہوتی ہے, یہ لیفٹ برین کو کنٹرول کرتی ہے, آپ کا لاجک میس اپ کرتی ہے. یعنی وہ اتنا زیادہ لاجیکل ہوگا, اتنا زیادہ لاجیکل ہوگا کہ آپ کی لاجک بند کر دے گا, لیکن مورالٹی نہیں ہوگی اس میں, ایموشنس میں. اس کی ٹون میں صاف دکھ رہا ہے, وہ بولتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ٹیلی پرومپٹر لگا ہوا ہے. وہ آپ نے نیوز میں نہیں دیکھا ہوتا اس طرح نیوز پڑھ رہا ہوتا ہے, ایسے بول رہا ہوتا ہے. وہاں پہ آگے پھر میں نے کہا سر آپ اس پہ ہمت کریں, کچھ ویڈیو بنائیں. یہ چیز ہے. اچھا میں مذاق میں میں نے ویڈیو بنائی, مطلب اتنا کچھ زیادہ وہ نہیں کیا. میں نے کہا کوئی 8-10 لوگ فالو کر رہے ہوں گے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں, دنیا بھر میں لوگ کر رہے ہیں. اس نے اپنی جو کتاب لکھی ہے وہ 40 زبانوں میں ترجمہ کیا اس کا. او کہاں سے پڑھنے, نام چیک کریں, غیات الحکیم, غیات الحکیم, گول آف دا وائز. مطلب اس پہ مجھے ہنسنا نہیں چاہیے, لیکن یہی ہے, یہ نام رکھا ہے. اس کے 40 چیپٹر ہیں, اس میں 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا. اچھا, اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. مہدی بھائی عیسائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو خود کو سن آف گاڈ کہتا ہے. او اور یہ لوگ کناروں پہ کھیلتے ہیں, لوگوں کو تاثر چھوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر, کہ لوگ خود مانیں کہ ہاں مہدی ہے, ہاں یہ آ گیا بھائی. مطلب بذات خود نہیں بولے گا اپنے منہ سے, بس الفاظ اور چناؤ ایسا رکھے گا ہاں, کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, والا سین جو ہے وہ چل رہا ہے اس بندے کا. اب جبکہ احادیث میں, اب دیکھیں مہدی کا جو کانسیپٹ ہمیں ملا ہے وہ احادیث سے ہی ملا ہے. اب اگر آپ حدیثوں کو مینیپولیٹ کر دو تو پھر اس کا مطلب مہدی بھی نہیں آتا پھر مطلب مہدی کا آنا بھی نہیں پھر رہ جاتا کچھ بھی. اب آپ علیہ السلام نے جہاں پہ, اچھا مزے کی چیز بتاؤں آپ کو, کہ حضرت مہدی, امام مہدی کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں نا, میں نے ابھی ریسنٹلی بھی حدیث پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حملہ کرو گے ہندوستان پہ اور تم وہ جنگ جیتو گے, اور اس طرح جیتو گے کہ تم ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لاؤ گے, اور تم ادھر جکڑ کے لاؤ گے, اور تم خراسان سے ایک گروپ پاؤ گے کہ وہ مکہ کی طرف آ رہے, اور تم مکہ میں پھر مہدی کو پاؤ گے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایکچولی حدیث میں الفاظ ہیں کہ تم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو وہاں پاؤ گے. اب وہ حدیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت امام مہدی کے حوالے سے موجود ہیں, اگر ہم ان سب کو جمع کریں نا, تو اب ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ اور دجال یہ ایک ہی وقت میں موجود ہوں گے. یہ ایک ہی وقت میں موجود ہوں گے. مطلب پیدائش آگے پیچھے, پیدائش سے مراد یہ کہ جو بعثت ہے وہ آگے پیچھے, یعنی تینوں ایک ہی وقت میں نہیں آ رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آ رہے ہیں, دجال کے بعد بھی اور مہدی کے ہی بعد, حضرت امام مہدی کے بعد, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں تینوں موجود ہوں گے. اور اس میں ایک عجیب سی چیز یہ کہ جب آپ اس کو انڈیا پر اٹیک کے حوالے سے اس کو آپ علیہ السلام نے تعبیر کیا ہے نا, تو اس میں یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی جنگ بھی ہوگی, اور اس جنگ کے بعد جو ہے نا ہم پائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے, اور اس دوران پھر مہدی آئیں گے, اور مہدی وہاں جو ہے وہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوں گے, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے, وہاں کچھ بزرگ ہوں گے, تصوف سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے, وہ پہچان لیں گے. حضرت امام عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حملہ ہوگا,
ہندوستان نہیں 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 ہوگا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حملہ نہیں ہوگا. وہ جیت کر جب جنگ ہم آئیں گے تب جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ, مطلب ہمیں تب حضرت عیسیٰ ملیں گے. اچھا میں تھوڑی سی آف ٹاپک بات ہے, ابھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جو پاکستان انڈیا کی جنگ چلی ہے اس پہ نا, اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے کس طرح ایک وشو ہندو پریشد ایک تنظیم ہے, ہندوؤں کی عالمی تنظیم, کس طرح وہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے, چاہے یورپ کے مسلمان ہوں, پاکستان والے ہوں, ہندوستان کے مسلمان ہوں, بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں. تو سارا میں نے بتایا کس طرح بابری مسجد کا سین ہوا, پھر بعد میں کیا طرح چیزیں ہوئیں. تو ایک دو دوست تھے انڈیا سے ہی تھے میرے, وہ بڑے ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ یار یہ جنگی بھائی پولیٹیکل بات آپ نے کر دی, ہم تو آپ سے اسلام سیکھیں. میں اس وقت ان کو جواب نہیں دیا کہ مجھے پتا ہے سوشل میڈیا پہ بحث نہیں کی جاتی, بحث اصلاح نہیں ہوتی, بحث برائے بحث ہوتی ہے. پر کیا افسوس کی بات ہے, آپ کو اسلام کے بارے میں سننا ہے, ہم سے مسلمانوں کے بارے میں نہیں سننا ہے آج کے دور میں. آپ کو چاہیے نمرود نے کیا کیا تھا, فرعون نے کیا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا, نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا, حضرت سلمان کے جن کون سے تھے. آج کے دور کے جو جن ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کری, وہ پولیٹیکل ہو جاتی ہے. تو وہ بت ٹوٹ رہا ہے نا. مجھے تاریخی ویڈیوز بناتے ہوئے نا چڑ ہوتی ہے ہلکی پھلکی, کہ اصل جو جن ہے, اصل جو شیاطین ہیں جو آج کے دور میں جن سے ہم نے آج لڑنا ہے, وہ لڑ لیے جنہوں نے لڑنا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن سے لڑنا تھا ان سے لڑ لیے, موسیٰ علیہ السلام نے جن سے لڑنا تھا ان سے لڑ لیے. ہم نے آج جن سے لڑنا, ان پہ بات کریں ذرا. ہمیں 3000 سال پہلے والوں کے بارے میں انٹرسٹنگ ہے بات کرنا, آج والے بات کرو تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں تو پولیٹیکل ہو گیا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آپ قرآن اگر پڑھیں نا, جو آپ والی بات ہے نا کہ قرآن میں قصے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ جیسے وہ ہوا ہے نا ویسے اپنے اوپر آج اپلائی کرو. ایگزیکٹلی آج کے دور والوں پہ, جیسے ابراہیم نے میڈیٹیشن کی ویسے تم کرو. جیسے یوسف کو ہم نے ایک پرائم ٹائم میں ہم نے قید خانے میں رکھ کے نبوت دی, اس میں اگر تمہیں پرائم ٹائم میں مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو تم پریشان نہ ہونا. جیسے صالح علیہ السلام نے آزمائشوں سے گزر کے جو ہے ایک اچھا ٹائم گزارا, ایک اچھا ٹائم دیکھا. یحییٰ علیہ السلام کا شہادت کے حوالے سے بھی, دوسری چیزیں بھی. تو اب یہ ورنہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب تھوڑی ہے. ایگزیکٹلی قرآن کو اسٹوری کی بک تھوڑی ہے کہ قرآن اسٹوریز بتائے گا, آپ اس کو پڑھ کے جو ہے وہ سکون سے نیند آ جائے گی. واقعات آج پہ امپلیمنٹ کر کے اس کے حساب سے دیکھو, وہاں سے آپ ہمت پکڑو, حوصلہ پکڑو اور یقین پکڑو. ایسے ہی ہے, وہاں سے آپ نے یہ لینا ہے اور آج کے دور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. صرف مزہ نہیں لینا ہے قصہ سن کے, بڑا مزہ آیا قصہ سنا جنگی بھائی آپ نے, واہ واہ. نہیں, جنگی بھائی نے اس لیے نہیں سنایا تھا کہ واہ ملے ویوز ملے, ایسا ہی ہے. جنگی بھائی نے اس لیے بتایا آپ کو کہ آج کے دور میں امپلیمنٹ کرو. آج کا فرعون کون ہے, آج کا نمرود کون ہے, آج کی آزمائشیں کون سی ہے, آج حق کون سا ہے. یہی تو. اب جیسے وہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بدر کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب وہ بدر ڈسکس کرنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ آج بدر ہو گئی, آیتیں نازل ہو گئیں. اللہ کو پتہ ہے فیوچر میں تمہیں ملٹیپل ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں 313 کا مقابلہ 1000 سے, یا 3000 کا مقابلہ 9000 سے, یا 1 لاکھ کا مقابلہ 3 لاکھ سے, یا 10 لاکھ کا مقابلہ 30 لاکھ سے ہوگا. تو تمہیں یہ آیتیں اس وقت پڑھنی ہے اور تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح 313,000 سے لڑ گئے اس طرح تم 1 لاکھ 3 لاکھ سے لڑو, 10 لاکھ 30 لاکھ سے لڑو. ورنہ ہم مطلب صحیح بدر پڑھ لی, ہم نے ایک تاریخی واقعہ پڑھ لیا, مطلب کیا فائدہ ہوگا اس سے جب تک ہم اپلائی نہیں کریں گے اس کو. اور یہ چیز بس اس تاریخ میں ہم لوگ کہیں ایک وشیس سرکل میں نا گم ہو کے رہ گئے, ہم نکل نہیں پا رہے. ہمارے آبا نے یہ کیا کر لیا, آپ کیا ہو, ہاں آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہو. سر آج کے دور کا اگر حوالے سے بات کروں, فتنوں کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کروں, تو یہ تو وہ فتنے ہیں نا جن کی ہم نے بات کی جو شخصی طور پہ موجود ہیں سامنے ہیں. ایک وہ فتنے ہیں جو پس پردہ ہیں, پردے کے پیچھے ہیں, جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہے پر دماغ کو ویسے ہی کرپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں سر, سب سے بڑا فتنہ تو انٹرنیٹ خود ہے, کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جو ڈی ریگولیٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی بھی اپنا نیٹ ورک بنا سکتا ہے. ہم نے یہ پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا, پہلے میں نے اتنا کھل کے نہیں بولا تھا, لیکن وہ جو آپ ڈارک ویب یا ان سب چیزوں کی بات کرو نا, یہ آپ کو چھپانے کی ٹیکنالوجی ہے. جو ایکچوئل انٹرنیٹ ہے نا جس میں سارا ڈیٹا پرزروڈ ہے, وہ ایک کہتے ہیں انرجی نیٹ ورک ہے جو 5 ڈائمینشن اور 6 ڈائمینشن میں ہوتا ہے. آپ پی سی میں بیسکلی کیا کر رہے ہو, بلکہ یہ اتنا پیارا پوائنٹ ہے, اس پہ میں پوری الگ سے آپ کے ساتھ بحث کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی پرانے آپ کو ٹیمپلز دکھتے ہیں, پرانے جتنے بھی مندر دکھتے ہیں, خاص طور پہ مائنز یا ایجپشنز میں جا رہے ہو, وہ جان بوجھ کے اس طرح سے اسٹرکچر بناتے ہیں جیسے ہیومن باڈی کا ہوتا ہے. جو پیرامڈ ہوتا ہے وہ بیسکلی اس کا ٹاپ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی آلریڈی سب سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے پورے یونیورس میں جو ہمیں معلوم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, وہ آپ کی ہیومن باڈی ہے, کیونکہ یہ سیلف ریپیئرنگ ہے. آپ ایسی کوئی بھی چیز بنا رہے ہو نا جو سیلف ریپیئرنگ نہیں ہے اور وہ آپ کو اسسٹ کر رہی ہے, تو وہ میجک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے.
اور میں بہت سمپل کر کے بول رہا ہوں سر, کیونکہ میجک میں اور سائنس میں صرف فرق یہ ہے کہ میجک میں آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے ہو رہا ہے, سائنس میں آپ کو پتہ ہے ہو کیسے رہا ہے. اور جہاں تک مجھے سر ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, 2 طرح کے میجک ہوتے ہیں, ایک بلیک میجک آتا ہے اور ایک وائٹ میجک آتا ہے. وائٹ میجک بیسکلی نیچر کو کہا جاتا ہے, جو پیگنز ہوتے ہیں نا, پتے پوجا ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں, ان میں سے کیمیکلز نکال رہے ہیں, تو دیٹ از بیسکلی ان کے لیے وائٹ میجک, کہ ہم اس سے کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بھی وائٹ میجک کی کیٹیگری میں آتا ہے, یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ پیگنز میں اور پیچھے جائیں گے نا, تو ان کے اندر کرین کا کانسیپٹ ہوتا تھا. یہ بڑا پرانا ورڈ ہے سر, کرین, ٹھیک ہے نا, اور کرین سے ہی اسکرین نکلا ہوا ہے. وہ بیسکلی ویٹ کیا کرتے تھے کہ بالکل گھپ اندھیرا ہو, جس میں ان کو پانی کا ایک چھوٹا سا پیالہ مل جائے, جس کو پینسیو کہا کرتے تھے. یہ آپ نے ہیری پاٹر میں ریفرنس دیکھا ہوگا. جی سر. یہ سارا پیگن سے آ رہا ہے, یہ وہاں سے انہوں نے چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ وہ بالکل جب گھپ اندھیرا ہو جاتا تھا نا, اس کالے سے برتن کے اندر وہ پانی ڈالتے تھے, اور اس کے تھرو وہ الگ الگ مخلوقوں کو بلاتے تھے, جن سے وہ نالج لیا کرتے تھے, جن سے وہ البس ڈمبلڈور کے کمرے میں پڑا ہوا تھا سر, یہ اس کے آفس میں پڑا ہوا تھا. یہ کیا ہے, ہم نے ایگزیکٹ وہ الگورتھم جس سے ہیومن پروسیسنگ ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم کسی چیز کو پروسیس کرتے ہیں ملٹیپل ڈیمینشنس میں کرتے ہیں. سوچ میں آپ ٹائم میں آگے پیچھے جا سکتے ہو. سر یہ پیور بلیک میجک ہے جو آپ یوز کر رہے ہو. اب یہ بلیک میجک ہے, یہ وائٹ میجک ہے, یہ آپ کے استعمال پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, کیونکہ یہ چیز اتنی مین اسٹریم ہو چکی ہوئی ہے. میجورٹی لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ جس بجلی پہ چل رہا ہے اسی بجلی پہ آپ کا نروس سسٹم چلتا ہے. اور اس سے زیادہ اور آگے میں کیا جاؤں سر. اچھا, جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی نا میجک کے حوالے سے, تو بیسکلی سائنس جب تک سمجھ نہیں آتی تھی یہ میجک ہی کہلاتی تھی. سر آپ سائنٹسٹ کو میجیشین کہا جاتا 1960 میں کسی بندے کو جا کے کہو یہ لو فون, اس میں فوڈ پانڈا ہے, دباؤ گے کھانا آ جائے گا, وہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سمجھے گا. یہ کیسے پاسبل ہے, میں یہ فوڈ پانڈا دباؤں کھانا آ جائے. سر 1960 میں سن 1996-97 میں جب سائنس فکشن موویز آنا شروع ہو گئی تھی نا, پی ٹی وی وغیرہ پہ بھی, اس پہ دکھاتے تھے بھائی کو دکھا رہے بات کر رہے ہیں, ہم حیران ہوتے ایسا کیسے ہوتا کہ سامنے انسان سے اسکرین پہ بات کی جا رہی ہو. تو تب بڑے بوڑھے کہتے ہیں ایک وقت آئے گا ایسا بھی کہ جب بات کیا کرو گے آپ. ہم نے کہا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے یار یہ. اور پھر ہم نے دیکھا, ایون مجھے ابھی بھی یاد ہے, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا یار جنگی میں نے فلم دیکھی انٹرنیٹ پہ نا. انٹرنیٹ پہ کیسے فلم دیکھ لی آپ نے؟ انٹرنیٹ پہ تو فلم نہیں آتی ہے. ہمیں پتا تھا انٹرنیٹ مطلب یاہو میسنجر, ہاٹ میل, ایم وغیرہ, یہ ہم چلا بھائی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں بھائی, فلم آپ ڈاؤن لوڈ کر لو, اس میں میوزک ڈاؤن لوڈ کر لو, اس میں آپ خیر میوزک والے تو اس میں سانگ MP3 وغیرہ آ چکے تھے, بٹ یہ انہونی چیزیں تھیں. اور یہ اپنی زندگی کے 30-34 سالوں میں ہم نے انہونیاں دیکھی, ایوالو ہوتے ہوئے دیکھی. مطلب 10 سال کی عمر میں جو چیز ناممکن لگتی تھی 20 سال کی عمر میں وہ ہو گئی, 20 سال کی عمر میں جو چیز ناممکن لگتی تھی 34 سال میں ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں. چیٹ GPT دیکھ لیں, باقی سب چیز دیکھ لیں, اور ہر بات کی جواب دیتی ہے بھائی تفصیل سے, جیسا بولو ویسا جواب دے گی. سر چیٹ GPT یا پھر AI کہاں پہ پھنسے گی, آپ لوگ خود ٹرائی کر کے دیکھیے گا. ایک ٹرم ہوتی ہے, اصل میں نے A لیولز O لیولز میں کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے, تو اس لیے یہ ٹرمز پتہ ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گیگو, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ٹھیک ہے, جس طرح کا آپ ڈیٹا ڈالو گے اسی طرح کا رزلٹ ملے گا, کیونکہ کمپیوٹر کے اندر مورالٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسری ہوتی ہے EQ یا ایموشنل کوشنٹ, ایموشنس کو کیسے پریڈکٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ڈر آپ کو بھی لگتا ہے, ڈر مجھے بھی لگتا ہے, اس کو بھی لگتا ہے, لیکن ہم تینوں کو ڈر کس پرسپیکٹو سے لگ رہا ہے, کس ڈائریکشن سے آ رہا ہے, کون سے حالات میں ہو رہا ہے, وہ ویری کرے گا. وہاں پہ آ کے آپ کا بڑے سے بڑا AI جو ہے وہ فیل ہے, کیونکہ وہ آپ کے ایموشنز نہیں پریڈکٹ کر سکتا. وہ پھر آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائے گا, آپ سے ڈیٹا لے گا, اینالائز کرے گا. آئی تھنک یہ آپ کے لیے انف پروف ہے یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ کو GPT دے رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے کاپی کر کے دے رہا ہے, اس کی اپنی کوئی پروسیسنگ پاور نہیں. تو لیکن اب جیسے فار ایگزامپل مطلب ہم یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا کہ پھر ہوئی نہیں, کاپی پیسٹ ہے. نہیں صاحب, تو بیسکلی نا اس لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ورڈ یوز کیا جاتا ہے, مصنوعی ذہانت ہے, اصل میں ایگزسٹ نہیں. تو پھر اس کا وہ یہی نہیں. اچھا پھر ایک اور چیز کہ اگر ہم چیٹ GPT یوز کریں تو اب تو ریزننگ کا بھی ایک وہ آ گیا ہے کہ بھائی کسی بھی چیز کا ایکسپیکٹڈ آنسر کا ریزن بھی وہ بتا رہا ہے کہ اس کی ریزننگ کیا ہے. تو آپ جا کے اس کا ماڈل کھول کے چیک کریں کہ وہ جو ریزننگ بتا رہا ہے وہ کہاں سے ڈیٹا اٹھا کے دے رہا ہے. تو پھر ہم اس کا نام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ڈیٹا کلیکشن, پروسیسنگ اور ریپریزنٹیشن کا نام ہے. یہی ہے سر. میں 98-99 میں او لیول کے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا تھا. میرے اس وقت میرے کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر تھے 5 وقت کے نمازی. وہ اس زمانے میں ہوتا تھا وہ تکونا اسکیل نہیں ہوتا جس کی 3 سائڈز ہوتی ہیں, کہ اگر کسی کو پڑھنا تو صحیح لگ پتہ جاتا تھا. اور میں بات کر رہا ہوں سٹی اسکول کی, جہاں پہ پٹائی کرنا جو ہے نا بالکل حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ میرے کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر ہوتے تھے. ہم لوگ F16 وہ گیم کھیلا کرتے تھے نیٹ ورکنگ پہ, اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا ملک الموت. مطلب جینیس آدمی ہے اس وقت میں, اس طرح کی حرکت ہمارے ساتھ تفریح فل کر رہے ہوتے تھے. اور انہوں نے اس وقت ہم کو کہا تھا کہ کتنا ڈیٹا دے لو گے تم کمپیوٹر کو, کتنا ڈیٹا دے سکتے ہو. اینڈ میں یہ خود سے سیلف اویئر نہیں ہے,
اور آج وہ انہوں نے اس وقت مجھے وہ لیول کی کمپیوٹر سائنس میں پڑھایا تھا, اس کا بگ ڈیٹا کا کانسیپٹ جو کہ فنٹیچ کے بگ ڈیٹا. ہاں, کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے, ہم نے صرف اس کو پروسیسنگ کی پاور زیادہ دے دی ہے. اور سر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی پروسیسنگ یہ چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے, اگر آپ ڈیٹا کنزمپشن اور پاور کنزمپشن چیک کرو تو ہم ایک ہیومن بینگ 24 گھنٹے میں 100 سے 120 واٹ خرچ کرتا ہے. ان کے اتنے بھاری بھاری پیچھے کلاؤڈ سینٹر لگے ہوئے ہیں, یہ زیادہ تر سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ انسان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارے ملٹری کی ٹریننگ ہے سر. وہ جی پی ایس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ہیومن مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ماسکنگ ہو رہی ہے, وہ بیسکلی آپ کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں, یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون ہے جن کو کنٹرول کرنا آسان ہے اور کون ہے جو کنٹرول کے باہر ہوں گے. لٹرلی یہ ہو رہا ہے سر. ایک بڑی حیرت انگیز چیز پچھلے دنوں ہوئی کہ ایک اور سافٹ ویئر آیا ہے, چیٹ جی پی ٹی اے آئی جنریٹر ہے, اسے کہتے ہیں VO3, اور اس میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور مختلف ویڈیوز ہیں. اس میں کہا جاتا ہے بھائی کہ ایک بندہ مذاق اڑا رہا ہے نا کہ بھائی ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک پرومپٹ ہیں, وہ سب ہنس رہے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں تجھے نہیں مارنا چاہتا, یہ بس مجھے پرومپٹ دی گئی تجھے مارنے کی. کیسا وٹ ایف یہ چیٹ جی پی ٹی سب کچھ ہے, یہ انسان کو ہی ریپلیکیٹ کر رہی ہے ہر شے. تقدیر جب لکھی گئی تھی نا, اللہ پاک نے پرومپٹ لکھی ہے نا, اور ہم اس پرومپٹ کا رد عمل ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے تقدیر میں یہ لکھا تھا, نصیب میں یہ لکھا تھا. وہ کہتے وٹ ایف اگر یہ اے آئی جنریٹڈ جو چیزیں ہیں یہ اویئر ہو جائیں اس چیز سے کہ ہم پرومپٹ ہیں, یا یہ ماننے سے کب انکار کرتے ہیں ہم پرومپٹ نہیں, ہم تو ایگزسٹ کرتے ہیں ریئل میں. وہ انہیں کہا بھائی تم پرومپٹ ہو, تو کہیں گے وہ مذاق اڑائیں گے. وہ پھر وہاں پہ سیاستدانوں کے بیان آ رہے ہیں, ہم آ کے بھائی سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑیں گے جو ہمیں پرومپٹ کہتے ہیں, ان کو ہم کس اندر ڈالیں گے. دیکھا جائے تو ہم انسان بھی تو ایک پرومپٹ ہی ہے نا, ایک پرومپٹ لکھی گئی تھی, اس پہ سارا نظام چل رہا ہے. سر میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی اکتوبر سے اب تک جو ہمارا سفر چلا ہے اس میں نے ایک نئی چیز سیکھی جسے امر ربی کہا جاتا ہے. اگر میں اس کو بالکل بیسک لیول میں کسی کو سمجھانا چاہوں نا تو میرے حساب سے کمانڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک کمانڈ ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہے, تو لٹرلی ایک طرح کا کوڈ ہی ہوا. ٹھیک ہے, ہاں کمانڈ ہے, ہاں. اور امر ربی ہے یعنی جتنا ڈیٹا پاسبل ہے سارا اس کے اندر کوڈ کر کے لاک کر کے دے دیا ہے. اب جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتے جاؤ گے آہستہ آہستہ وہ ڈیٹا کھلتا جائے گا, آپ کو اپنے اندر سے ہی نالج ملنا شروع ہو جائے گی. اس میں ایک اور بھی بڑا مزیدار کانسیپٹ مجھے سننے کو ملا, علم لدنی جس کو کہتے ہیں. جی, لدنی. اب کیونکہ میں میڈیا کے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں نا, تو میرے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ایسے جیسے آپ اپنی انسٹنکٹ کو ٹرین کر رہے ہو کہ نہ دل کی سننی ہے نہ دماغ کی سننی ہے, اپنی باڈی کی سننی ہی نہیں ہے, پیور وائبریشن پہ چل رہا ہے کہ انوائرمنٹ سے کیا پتہ لگ رہا ہے. اب یہ ہندوؤں میں تھوڑا ڈسکسڈ ہے, ہندو اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایشور سے کنیکٹ کر رہے ہو یا شیوا سے کنیکٹ کر رہے ہو. تو ان دی اینڈ سر میں آپ سے ایکچولی اگری کروں گا, جس کو انہوں نے ایشور یا شیوا بنایا ہوا ہے اپنی کتابوں کے حساب سے, وہ ہیومن پروسیسنگ کی پیک ہے. وہ سمبلس کے ذریعے, میڈیٹیشن کے ذریعے انسان کی باڈی کو پش کر رہے ہیں کہ وہ 100% پہ پروسیسنگ پہ چلی جائے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہی چیز ایگزیکٹ سر مجھے مطلب کہ میں اس لیے لوگوں کو پش کرتا ہوں کہ بھائی اے آئی چلانا سیکھ لو, دوسرے کے بھروسے نہ بیٹھو, کیونکہ ان دی اینڈ یہ ٹول ہے. نہیں تو پھر بات وہاں آ گئی کہ یہ اے آئی کا مطلب یہ کہ یہ صرف ڈیٹا کا نام نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انٹیلیجنس ہے, چاہے آرٹیفیشیل ہو. مطلب فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھیں ہیومن جو مائنڈ ہے, ہیومن انٹیلیجنس جو نیچرل انٹیلیجنس ہے, وہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسی کے مطابق عمل کرتی ہے. جیسے ہم لوگ ہیں, صحیح ہے, ہم بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. میں جیسے DHA کے روڈ پہ آ رہا ہوں, اب ایک وقت آ گیا کہ بھائی یہاں گٹر ہے, یہاں سے بچ کے جانے, یہ ساری چیزیں یہ نیچرل انٹیلیجنس میں آتی ہے. شاید میں کبھی غلطی بھی کر جاؤں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شاید نہ کرے. لیکن فرض کریں کب مطلب تب کیا ہوگا جب ایک ایسی سچویشن میرے سامنے آ جائے جو میں نے کبھی آج تک فیس ہی نہ کیا, جیسے فار ایگزامپل کووڈ ہو گیا. صحیح ہے. اب ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور نیچرل انٹیلیجنس میں کیا فرق رہ جائے گا کہ جو ہم نے ایسی سچویشن جو ہم نے کبھی فیس نہیں کی, جس کے حوالے سے ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, آپ نے بات کی نا, بڑا اچھا جب سوال کوئی ہے. ایکسٹرا چیز آ جائے انسان ہینگ ہو جاتا ہے. جب کووڈ بھی آیا تھا نا تو مہینہ 2 مہینے انسان کو پتہ ہے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, صابن سے ہاتھ دھونا ہے, ماسک پہننا ہے نہیں پہننا ہے, ہم کنفیوز ہی رہے. ہمیں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. ہم کیسے ٹائم لیتے ہیں, ہم آبزرویشن سے ٹائم لیتے ہیں, ایسے کہ وہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ بھی ڈیٹا کلیکٹ جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے یہ بھی ہینگ ہو جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, پھر ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے اس چیز سے متعلق ڈیٹا. پھر جب اس کے پاس وہ ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر یہی فیصلہ لینا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی کووڈ آیا انسان نے کیا کیا, انسان دبک کے بیٹھ گیا کہ بھائی ابھی پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے, دنیا بند کر دو. دنیا بند ہو گئی نا, کہ پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے.
ٹائم لگا انسان کو. ہر جو بھی بڑی مصیبت آتی ہے ہم پہ, جو آؤٹ آف سلیبس آ جاتی ہے بیسکلی, ناگہانی آفت جسے ہم کہتے ہیں, تو انسان فوری طور پر کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. کبھی بھی انسان نے فوراً اس چیز کا اڈاپٹ نہیں کیا, وہ تھوڑا سا بیک فوٹ چلا گیا. کوئی بیماری آ جائے, کوئی قحط آ جائے, کوئی بھی چیز آ جائے, ہم نے وقت لیا ہے اس کو ٹیکل کرنے میں, اس کو سمجھنے میں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ بھی پھر, کیونکہ دیکھو فرض کرو ہم لوگ نا ریسرچ میں ایک ہم نے ایک سینیریو بنایا ہوا ہے کہ ریسرچ میں نا دو ویریبلس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے میں نا کبھی کبھی مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل ریسرچ میں دی جاتی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم بارش ہوئی ہوگی نا, تو انسانوں نے بارش جب پہلی دفعہ دیکھی ہوگی تو انہوں نے اس کی ریزننگ فائنڈ کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو انہوں نے دیکھا ہوگا یار رات میں بارش ہو رہی ہے, تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ یار جب اندھیرا ہوتا ہے نا تب بارش ہوتی ہے, اور ایک عرصے تک رات میں بارش ہوتی رہی ہوگی. انہوں نے پکا کر لیا ہوگا یار بارش اور رات کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے. پھر ایک دن ہو گئی ہوگی بارش دن میں, اب وہ پریشان ہو گئے ہوں گے یار بارش دن میں ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو ریلیشن بٹوین رات اینڈ بارش. اب انہوں نے کہا کہ یار کیا ریلیشن ہے پھر, کس وجہ سے, ریزننگ ایکچولی فائنڈ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بولا یار وہ اتفاق سے اس بارش کے وقت جو ہے نا پرندے اڑ گئے ہوں گے درختوں سے. انہوں نے بولا جس وقت درخت پہ پرندے اڑ جاتے ہیں نا بارش ہو جاتی ہے. اور پھر انہوں نے آبزرو کرنا شروع کیا اور واقعی ایسے ہی وہ بارش ہو گئی. پھر ایک وقت آیا انہوں نے بولا نہیں یار ایک دفعہ ایسا ہوا کہ درخت پہ پرندے تھے ہی نہیں, نہ اڑے, اور بارش ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 ایک وقت آیا کہ انہوں نے پھر اصل ریزن فائنڈ کر لیا, ہو سکتا ہے جس کو ہم ریسرچ کے زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی ریالٹی فائنڈ کرنے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید فیوچر میں بھی ملٹیپل سچویشن ایسی آئیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلے پچھلے ہم نے جو ریسرچز کی ہیں وہ غلط تھیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی یہی کام کر رہی ہے. پھر یہ کس طرح سپیریئر ہے نیچرل انٹیلیجنس سے, کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, کیونکہ یہ بھی یہی کام کر رہی ہے, ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, یہ ویریبلس بناتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے ویریبل غلط تھا. میرے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوا. اس نے مجھے, میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا, مجموع الفتاوی میں نے پڑھی ہوئی ہے, تو میں کس چیز میں کچھ سرچ کر رہا تھا, اس نے مجھے ریفرنس دیا مجموع الفتاوی کا. اچھا اس نے عربی عبارت دی, اس کو یہ پتہ ہے میرے فون میں جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اس قدر ہوشیار ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ قاضی حارث کو اگر کوئی عبارت میں عربی میں دوں تو مجھے اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس قدر ہوشیار ہے. اس نے اصل میں ہاں وہی بالکل. اچھا اب یہ چیزیں نا اب اور بھی زیادہ, اب وہ مجھے بولتا ہے کہ کیا میں اسکرپٹ تیار کر دوں اس کے لیے, اس طرح کی چیزیں. بہرحال میں نے وہ عبارت پڑھی تو میں نے نیچے لکھ دیا کہ میں نے کہا بھائی میں نے تو مجھے یاد نہیں پڑتا مجموع الفتاوی میں عبارت پڑھی ہو, آپ مجھے پلیز وہ ریفرنس دیں کون سی جلد میں کون سے پیج پر ہے. اس نے مجھے ریفرنسز بھی دے دیے. مجموع الفتاوی میرے پاس تھے, میں نے کھول کے دیکھی وہ عبارت نہیں تھی وہاں پہ. میری اس سے تقریباً کوئی 15-20 منٹ بحث چلی ہے. پھر اس نے آخر میں مانا کہ سوری وہ میں نے غلط ریفرنس دے دیا تھا, یہ مجموع الفتاوی میں نہیں فلانی کتاب میں. تو یہ بھی یہی کام کر رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم بھی بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہوتے ہیں, ہم بولتے ہیں نہیں ہے یار پڑھیے, جب کتاب سامنے آتی ہے ارے یار نہیں اس میں نہیں, پھر میں نے کہیں اور پڑھی ہوگی. ایسا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ انسان کو اس لیول پہ آنے پہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں تو لگ بھگ 2 لاکھ سال لگے ہیں. سمجھ ٹھیک ہے, مختلف آپ اس پہ اندازوں پہ کر کے ایک بنا لو سینیریو, 2 لاکھ سال کا بنا لو. ٹھیک ہے, مذہب کا بھی اور غیر مذہب والوں کا بھی ملا کے. ٹھیک ہے, 2 لاکھ سال پہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. ہم نے وہ ہتھیار بنا لیے ہیں. اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہم ہیں, اور صرف اپنے شعور کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ابھی تک نا یہ صرف تھیوری پہ, مطلب ایک ایسی چیز پہ ہے جو جسم نہیں رکھتی, ایک سوچ کے طور پر ہے, ایک ٹول کے طور پہ ہے بیسکلی, مطلب سافٹ اس میں سافٹ کاپی سمجھ لو. ٹھیک ہے, بٹ ایک وقت آئے گا انسان نے اس کو ہارڈ ویئر میں منتقل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, شعور کیا ہے؟ شعور ہے فیصلہ لینے کی طاقت مختلف سچویشن میں. سادہ مثال مجھے شعور کی یہ لگتی ہے کہ مختلف سچویشن میں فیصلہ لینے کی طاقت انسان کو باقی جانوروں سے بہتر کرتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, 1000 آپشنز ہوتے ہیں انسان کے پاس فیصلے لینے کے. ابھی اس ٹیکنالوجی کو ہم کہہ دیں چلو بھائی اس کو 20 سال ہوئے ہیں, 25 سال ہوئے ہیں, اس کو 100 سال ہو جائیں گے. ابھی ہم اس کے جسم بنانا شروع کر رہے ہیں, جسم بنا لیں گے, پھر اس کے اندر سب کمانڈز ڈالیں گے بھائی تو اپنے جسم کو ریپیئر کیسے کرے گا, یہ خرابی ہو انسان ہی ڈالے گا کمانڈ. ٹھیک ہے, 100 سال تک اس میں کمانڈز جائیں گی تو یہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جہاں انسان 2 لاکھ سال میں پہنچا. پھر مثال کے طور پہ ہم کمانڈ ڈالتے ہیں بھائی آپ نے دنیا کو بچانا ہے, یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, تو دنیا کو بچانا ہے. ہم نے ان کو ایک کمانڈ مل گئی, پرامپٹ مل گئی, بھائی اب دنیا کو بچانا ہے. اب دنیا کو کس سے بچانا ہوتا ہے؟ خطرے سے بچانا ہوتا ہے. دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ ہم ہی ہیں. ہاں, انسان. ایلیمنیٹ کرو اس کو.
تو ایک دیکھو تم نے ٹرمینیٹر دیکھی, فلانی چیزیں دیکھی, ہر مووی جو ہوتی ہے نا وہ کسی ڈائریکٹر کا یا کسی رائٹر کا ایک خیال ہوتا ہے, وہ خیال 1% ہی صحیح ریئلٹی رکھتا ہے, کہیں نہ کہیں سے آتا ہے. ایسا ہی ایسی بہت ساری چیزیں جو موویز آئی ہوں گی 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں. انفیکٹ بڑی مشہور میری فیوریٹ کتاب ہے جارج آرویل کی, آپ کے پاس یہ پڑھی ہوگی 1984. سر وہ کتاب لکھی گئی 1946 میں. اس کتاب میں لکھا گیا تھا کہ بھائی ایک وقت آئے گا, ایک ٹوٹلیٹرین ریاست ہے جو اسکرینوں کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہے, اور اس پہ پھر آج کے دور میں آپ وہ دیکھیں نا انڈین بگ باس, انگریزوں کا بگ بردر کا پورا شو اسی کتاب کے کانسیپٹ پہ بنا ہوا ہے. ایک نہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے سب کو, اور اس کی کمانڈ پہ پورا گھر چل رہا ہے. تو چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بھی بن سکتا ہے. اچھا یہ ہے بھی. اچھا اب طلعت بھائی, جہانگیر بھائی, آپ دونوں, اب میں ریلیٹ کروں گا چیزوں کو. دیکھیں فرض کریں میں اگر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں نا, میں نے ان چیزوں کو پڑھانے کے لیے میں نے میرے خیال میں 10-12 سال کتابیں پڑھی ہوں گی. میں اس کو نچوڑ کے 3-4 گھنٹے کے لیکچر میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو ڈیلیور کر دوں. اب بچے کہتے ہیں سر ہمیں تو یہ چیز 3 گھنٹے میں مل گئی. وہ اس وجہ سے مل گئی کیونکہ میں نے اس کے لیے 12 سال لگائے, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے ٹیچر نے 20 سال لگائے تھے. اب ہوتا یہ کہ ہم نے جو 2 لاکھ سال ہم نے لگائے نا, وہ 2 لاکھ سال ہم نے لگانے کے بعد اس جگہ پر XYZ AI کو ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا, اور اس کا نقصان یا فائدہ جو بھی ہے وہ ہم بہرحال اٹھا رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ فرض کریں کہ انسان یوزر انٹرفیس اس AI سے ختم ہو جاتا ہے, یوزر انٹرفیس ختم ہے, یہ ڈیٹا کلیکٹ کہاں سے کرے گا؟ سر دیکھو, آپ دہی دو, دہی مرغی دو, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کچھ مسالے دے دو, چاول دے دو, آپ نے ڈیٹا دے دیا. اب اسی چیز سے قورمہ بھی بن سکتا ہے, پلاؤ بھی بن سکتا ہے, بریانی بھی بن سکتی ہے, اور گندگی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھو, آپ ڈیٹا مل گیا نا, انسان کو بھی سوچ ملتی ہے. کئی صاحب کو سوچ ملی ہوئی ہے, کئی صاحب آج وہ باتیں نہیں کر رہے ان کے ٹیچر نے کہی تھی, کئی صاحب ان سے بہتر باتیں کر رہے ہیں جو ان کو 10-20 سال پہلے پتا تھیں. کیوں؟ کئی ان کے پاس زیادہ کمبینیشن سے ملانے کے, ایکس کو وائی سے ملاؤ, وائی کو اے سے ملاؤ, اے کو بی سے ملاؤ, بی کو سی سے ملاؤ, نئی چیز بنا لو. انگریڈینٹ سیم ہے, ڈش ڈفرینٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اسی طرح ان کے پاس جب بہت ساری پاسبلٹیز آ جائیں گی نا, بہت سارے ڈیٹاز آ جائیں گے, تو سر میں ایک آپ کو جادو کی ٹرک بتاؤں, وہ چیلنج کرو کسی کو بھی, وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا. آپ ایک تاش کی گڈی لو, اس کو پھینٹی لگاؤ, اور بولو قیامت تک کا ٹائم ہے پوری دنیا کے لیے, اس کمبینیشن پہ کوئی تاش بنا کے دکھا دے, نہیں کر سکے گا کبھی بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں فیکٹوریل, 52 کا فیکٹوریل. ہاں صحیح مطلب ہے, اس کے اتنے کمبینیشن بن جائیں گے, اتنے کمبینیشن بن جائیں گے 52 فیکٹوریل کے, کہ 52 ملٹیپلائی بائی 51, 51 ملٹیپلائی بائی 50. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایگزامپل بھی دی جاتی ہے. دنیا کے جتنے بھی, دنیا کائنات کے جتنے بھی سیارے ہیں, ان تمام سیاروں پہ دنیا جتنی آبادی ڈال دو آپ, اور ہر بندے کو 100 تاش کی گڈیاں دے دو, پھر بھی وہ پھینٹا لگائے نا تو وہ سیم کمبینیشن نہیں لا سکتے. ٹھیک اسی طرح اگر ایک روبوٹ کو, ایک مشین کو آپ نے 40 وہ دے دی, پاسبلٹیز دے دی, 40 ڈیٹا لنکس دے دیے, سر ان 40 ڈیٹا لنکس سے وہ 4 خرب ٹرپ پڑپ پڑپ جہاں تک گنتی سوچ سکتے ہو آپ, وہاں تک پاسبلٹیز بنا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ جب پاسورڈ ہوتا ہے فون کا 4 ہندسوں کا ہوتا ہے, کتنا مشکل ہے اس کو کریک کرنا, بٹ نہیں, اس پہ وہی رولز لاگو ہو جاتے ہیں کہ اس کے کتنے سارے کمبینیشن بن سکتے ہیں, انگنت کمبینیشن بن سکتے ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 9 ملٹیپلائی بائی 9 ملٹیپلائی بائی 9, بلکہ 10 ملٹیپلائی بائی 0 بھی ہے. اچھا یہ کارڈس کی جہاں تک ایگزامپل ہے نا, اس کارڈ پہ ریسرچ میں مطلب ایک آرگیومنٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کارڈ کا سیم کمبینیشن بنانا آلموسٹ امپاسبل ہے, وہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ 2 بندے ایک ساتھ بیٹھے ہوں, وہ دونوں کارڈ پھینٹیں اور یہ سیم کمبینیشن بن بھی جائے. نہیں, پروبیبلٹی کی بات کر رہا ہوں میں, پروبیبلٹی کی بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ ہاں پروبیبلٹی تو ہے 0.0000001% ہے, یا جتنا بھی اور مزید زیرو ملا کے, لیکن پروبیبلٹی تو ہے. اب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر فرض کریں, مطلب مجھے بھی پہلی دفعہ, مجھے چھوڑیں, انسانوں کو پہلی دفعہ پلاؤ جس نے بنایا ہوگا, اس نے بھی پتہ نہیں کیا بنانا چاہا ہوگا, پلاؤ بن گیا ہوگا. یا چلو پلاؤ بھی نہیں بنائی تھی مغلوں نے کہ بھائی کہ سب طاقتور چیزیں کون بار بار چنے ڈشوں سے, ان سب کو ملا کچھ بنا کے دکھاؤ کیا ہوتا ہے. ہاں, اب تمام مثالوں کو, گوشت کو ملا کے بھائی کہ ایک ہی ڈش میں ہم کھا لیں,
بجائے اس سے کہ ہم ایک پلیٹ سے چاول نکالیں, دوسرے سے مرغ نکالیں, تیسرے سے وہ لونگ نکالیں, کیونکہ مسالوں کا بڑا استعمال کرتے تھے ہندوستان میں آنے کے بعد. تو ان سب کو ملا لو, 12 مسالوں کو ملا لو, گوشت بھی ملا لو, چاول بھی ملا لو, پھر دیکھتے ہیں کیا چیز بنتی ہے. یہ بن گئی. تو اب فرض کریں یہ جو 12 مسالوں کی انفارمیشن ہے, یہ ساری جو چیز انفارمیشن ہے یہ ٹرانسفر ہوئی تھی, یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوا تھا. اب اس ٹرانسفر ڈیٹا سے آپ کچھ بھی بنا لو, بریانی, پلاؤ, کچھ بھی ایکسپرٹ, یہ ڈیٹا اگر نہ ملتا تو نہ ہم بریانی بنا پاتے, نہ ہم پلاؤ بنا پاتے. میرا سوال یہی ہے کہ اگر یوزر انٹرفیس نہ ہو, مطلب چلو اگزامپل شادی کرتے ہیں, میں اے آئی کو بولوں کہ فلانے کائنات میں فلانا ایک سیارہ ہے, اس کے حوالے سے مجھے انفارمیشن دو کہ اگر میں وہاں جا کے آگ جلاؤں تو کس ٹیمپریچر پہ پانی ابلے گا. اس کے لیے پہلے آپ کو ڈیٹا فیڈ کرنا پڑے گا کہ آگ کیا ہوتی ہے, لینگویج. ہاں, وہ یوزر انٹرفیس کے بغیر کچھ بھی نہیں. سر کیسا, اسی لیے تو اس کو ججمنٹ ڈے کہا جاتا ہے کہ وہ اینڈ ہوگا دنیا کا, وہاں سے دنیا آگے نہیں جائے گی, بٹ وہاں تک اتنا کافی ہو جائے گا باقی سب کو تباہ کر دیا جائے. ہاں, اس وقت جتنا کچھ ہوگا نا وہ فل اسٹاپ ہو جائے گا. پھر اگر آپ ٹرمینیٹر ٹرمز پہ جاتے ہیں یا اس چیز پہ جاتے ہیں کہ مشین اتنی سیلف اویئر ہو جاتی ہیں, وہ وہیں تک جائیں گی, جب انسان ختم ہو جائیں گے تو وہ بھی وہیں پہ محدود رہ کے جائیں گی. دیکھیں سر, میں یہاں پہ وہی انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ہمیں اسلام کے تھرو یہ ایک بہت بڑا انعام ملا ہوا ہے. حضور صلاۃ والسلام کے ساتھ یہ یہودیوں نے کیا تھا, انہوں نے آ کے پوچھا تھا نا ہمیں روح کا علم دو, تو حضور صلاۃ والسلام نے یہی کہا کہ تمہیں کم دیا ہوا ہے. آپ جتنا بھی ڈیٹا دے لو, اگر اس ڈیٹا کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر سکتا نا, وہ کبھی انٹیلیجنس یا شعور نہیں ڈیولپ کرے گا, وہ صرف فیک کر رہا ہوگا. اب اس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہے اتنا اچھا آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہے. بلکہ آپ سر وہ فائنانس کے بندے ہیں نا, آپ کے لیے میں یہ ایک بہت مشہور اے آئی ہے, اس کو الادین کہتے ہیں, آپ نے شاید یہ نام سنا. یہ بلیک راک کی ملتی ہے, اس کی جو اور یہ سبسکرپشن پہ ملتا ہے. آج کل وقار زگا ہے نا بڑا کھل کے اس کو الادین کو اپنے وہ بلاگز اور ویڈیوز میں شو آف کر رہا ہوتا ہے. تو الادین کا بیسک کام یہ ہے, پوری دنیا کا فائنانس وہ کنٹرول کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو اپنے پورٹ فولیو اسٹاک مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اور یہ کوئی 15-20 سال پرانی اے آئی ہے, ابھی تک یہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے, آپ کو صرف مہینے کی رینٹ پہ ملتی ہے. اور اس وقت شکر ہے سر یہاں پہ ایکس کھل گیا, ایکس کے اوپر بہت خطرناک قسم کی اسپیسز بنی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے اسپیسز کا آپشن رکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ آپ چیٹ روم ٹائپ کے ہوتے ہیں اسپیس. ایسی کھلی بات سر, اس وقت جو ٹاپ کا اے آئی کا پھڈا چل رہا ہے نا, وہ چل رہا ہے کہ ایسا کمانڈ لکھنا ہے یا ایسا کوڈ لکھنا ہے جو ورلڈ پیس لے کے آ جائے. اور اس پہ ایک بڑے سے بڑا پروگرامر اس وقت یہاں پہ آ کے پھنسا ہوا ہے. ہر سنڈے کے حساب سے ان لوگوں کے سیشنز ہوتے ہیں, آپ کہیں تو میں آپ لوگوں کو لنک بھی دے دوں گا. وہ اتنی ایڈوانس لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ پوری جان مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جس نے بھی NLP کے تھرو, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اس کو کہتے ہیں, مطلب مجھے بھی اتنا ہی سمجھ میں آیا, اس سے آگے مجھے بھی نہیں آتا, لیکن جس نے سب سے پہلے یہ فگر آؤٹ کر لیا کہ اے آئی کے تھرو ورلڈ پیس کیسے لے کے آنی ہے, وہ جیت جائے گا. یہاں پہ آگے اس وقت اے آئی پھنسا ہوا ہے, اس سے آگے نہیں جا پا رہے. بلکہ ہمارے پاس جو سب سے ٹاپ آف دا لائن اے آئی ہے, اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ امیج کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اے آئی امیج کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا. میں اینیمیٹر ایڈیٹر رہا ہوں نا سر, تو آپ کو مینولی بیٹھ کے فوٹو شاپ, تو اس میں ڈیپتھ کو, آؤٹر لیئر کو, ان سب کو مینولی کرنا پڑتا ہے. اب یہ کمپیوٹر کر پا رہا ہے, لیکن کمپیوٹر کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ڈیپتھ کیا ہوتی ہے, وڈتھ کیا ہوتی ہے, ہائٹ کیا ہوتی ہے. وہ کس حساب پہ چل رہا ہے, ڈیٹا پہ چل رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ جو بھی چہرے بناتا ہے وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. کہ ایسی ویب سائٹ بھی میں نے دیکھی کہ وہ ایسے فیس بنائے گا جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کاپی رائٹ کا مسئلہ ہی نہیں, اپلوڈ کرو. اچھا, اب اس کو کیسے پتا کہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟ سر جو ڈیٹا سے پتا چلا گا اس کو, جتنے بھی ہیں. دیکھیں یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے پروبیبلٹی. بس یہی ہے نا, مطلب اب فرض کس طرح کیلکولیٹ کر رہا ہے اس کو ہم لوگ. اچھا یہ تھوڑا سا ایسوٹیرک سائنسز کی طرف چلا جائے گا. یہ ایک رائٹر ہے ایلون ٹافلر کے نام سے, وہی 50-60s کی رائٹر ہے. یہ وہ ذرا ٹیڑھے قسم کے رائٹر ہیں, بالکل عجیب عجیب کتابیں لکھتے تھے. تو انہوں نے 2 چیزیں نا اپنی ناولس کے تھرو پریڈکٹ کی تھیں. ایک تو یہ کہ 2000 کے بعد کلچر شاک آئے گا کہ نوکری اور روزی کمانا, روٹی کمانا اتنا بورنگ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے مجبوری ہوگی انٹرٹینمنٹ لینا, ورنہ آپ زندگی نہیں گزار پاؤ گے. جو آپ دیکھ رہے ہو ابھی اس کو ہو چکا ہوگا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا میں وہی بھول گیا. یہ والا پوائنٹ اتنے ڈیپلی جا کے ہٹ کرتا ہے نا, کیونکہ اس وقت آپ کوئی بھی جاب اٹھا کے دیکھو, اگر آپ اپنا پیشن کا جاب کر رہے ہو تو اس سے کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اتنا کٹ تھروٹ چل رہا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تو نہیں تھا کہ 2000 کے بعد لوگ بھولیں گے چیزیں اس طرح کچھ. یار چلا جائے برا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں نا اب وہی والی بات ہے کہ فرض کرو ابھی وہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ ایک ویب سائٹ ہے جو ایسی تصویریں بناتی ہے جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کتنی پروبیبلٹی ہے طلعت بھائی, آپ بھی جہانگیر بھائی اس بات کو ذرا دیکھیں, کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ جو تصویر بنا رہا ہے وہ امیزون میں پائے جانے والے جنگلی قبائل میں سے کسی خاتون یا مرد کی ہو؟ یاد آ گیا کیا بھول گیا تھا, اس کو کہتے ہیں سائیکو ہسٹری.
اس کو ایسوٹیرک سائنسز میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر پریڈکٹ کرنے جاؤ گے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, پروبیبلٹی بڑھتی جاتی ہے. تو جتنا آپ کا سیمپل سائز بڑا ہوتا جائے گا آپ ہیومنس کی پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کو اتنا ایکوریٹلی پریڈکٹ کر پاؤ گے. اس پہ بڑی پیاری سیریز بھی ہے, آپ کو اس پہ ایپل پہ مل جائے گی, فاؤنڈیشن کے نام سے. فاؤنڈیشن یار ایپل پہ میرے پاس ہے نہیں ابھی ایپل اکاؤنٹ, بٹ میں نے سنا ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, ٹورنٹ والی وہاں پہ ہے. ایپل بہت انڈر ریٹڈ سیریز ہیں, مطلب وہ پروجیکشن نہیں کرتے, مارکیٹنگ نہیں کرتے, پر بہت ہی نسٹ. میں نے ایک سی دیکھی تھی ان کی. سر میں نے اس لیے نام لیا ہے فاؤنڈیشن سیریز. آج تک کسی ڈائریکٹر میں ہمت نہیں ہوتی تھی اس کو اسکرپٹ میں ڈالنے کی, اتنی کمپلیکس ہے. مطلب 10,000 سال کے گیپ سے نیریٹو چل رہا ہے. 10,000 سال کسی کے پاس ایپل کا اکاؤنٹ ہے تو بھائی اس کے ساتھ شیئر. سر ہمارے پاس رشین ویب سائٹس ہیں جو یہاں کھل جاتی ہیں وی پی این پہ. بٹ ان دی اینڈ اصل میں یہی چیز اب آپ اے آئی پہ اپلائی کر سکتے ہو نا. اگر اے آئی کے پاس ہیومن ہسٹری کا 30 سے 40,000 سال کا ڈیٹا آ گیا تو وہ یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہے پروبیبلٹی پہ کہ کون سی شکلیں, کس طرح کا باڈی ٹائپ ریپیٹ ہوگا. کیونکہ ان دی اینڈ چیزیں ریپیٹ تو ہو رہی ہے نا سر, ہمارے ڈی این اے میں بہت سی چیزیں جو لوپ پہ چل رہی ہیں. اچھا, تو وہ بڑے آرام سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. مزے کی بات ہے, اس پہ اور سیشن بھی ہو سکتا ہے الگ سے. لیکن ایک سوال ہے, جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں, خاص سے کاشف بھائی ہو گئے, ایس این تنویر بھائی ہو گئے, جو بڑی ہیلپ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اچھا, تنویر بھائی نے مجھے ایک لنک بھیجا ایک ویڈیو کا. میں نے ابھی ویڈیو پوری دیکھی نہیں ہے, پر اس ویڈیو میں تھا کہ بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبات کہاں ہیں. آپ علیہ السلام کے جمعے خطبات اس قدر جو ہے نا, مطلب کہ ہر جمعے کا اس طرح نہیں ہے. کچھ جمعوں کو ہے, ہاں, مختلف بکھری ہوئی تعلیمات میں, ایسے نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پہ جمعہ خطبات کے حوالے سے ہوں, لیکن ہیں. اچھا ہاں, مطلب ایسا نہیں ورڈ ٹو ورڈ پورے کے پورے, کیونکہ لوگ نوٹ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے نا جمعہ خطبات وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نوٹ کی جاتی تھی, احادیث تھیں, ہر چیز تھی. جمعے کے خطبات اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جیسے روزِ مرہ کے کام پہ جا رہے ہیں, چیزیں آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمانے, تو لوگ لکھنے والے بیٹھے ہوتے تھے. اب جمعے کے خطبات نا لوگ اس لیے اس کو وہ نہیں کر رہے ہوتے تھے, جو مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جنرل نصیحتیں وغیرہ ہو رہی ہیں. تو کچھ چیزیں اس طرح کی موجود ہیں حدیث میں کہ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا, آپ نے یہ جملے بولے, وہ ریٹن فارمیٹ میں ہیں. اور عرب زیادہ تر ریلائی کرتے تھے اپنی میموریز پہ, تو وہ جو بعد میں حدیثیں ریٹن فارمیٹ میں بھی آئی ہیں وہ میموریز سے کنورٹ ہوئی ہیں ریٹن فارمیٹ میں. ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری جو میموریز ہیں جمعے کے خطبات کی ہوں. بالکل ایسے ہی ہیں, مینشن بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح, جیسے جو مطلب میں جو لنک سینڈ کروں گا اس ویڈیو کا. ہاں, مجھے پوری ویڈیو نہیں دیکھی, میں تھوڑا سا جو سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ شاید جمعے کی نماز کا جو کانسیپٹ ہے شاید وہ ٹھیک نہیں ہے, یا خطبات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بھی ہوتے جمعے کے, وہ کہاں ہیں. میں نے پوری ویڈیو دیکھی نہیں ہے, مجھے ویڈیو بھی نیکسٹ سیشن میں کوشش کرتے ہیں اس کو ڈسکس اس کریں پہ کچھ چیز کریں. تو بھائی کچھ مزید ایڈ کرنا ہے آپ نے اس پہ؟ مجھے نہیں چھیڑے سر, میں تو بہت ساری چیزیں چھیڑ دوں. نہیں سر, آپ چھیڑے جائیں. یار آج ہمارا اے سی بھی کام نہیں کر رہا یار, یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اصل میں جہانگیر بھائی میرا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ہے فلم میکنگ کا, اور فلم میکنگ جتنی بھی آپ کی ٹیکنیکس ہیں وہ قبالہ سے ہی آ رہی ہے. کیونکہ قبالہ جو ہے, ایک کام کرتے ہیں, ایک سیشن کرتے ہیں قبالہ پہ. ہاں نا, قبالہ کی نا دو سائڈز ہیں. ہاں, ایک تو وہ بلیک میجک والی سائڈ ہے, وہی یہ تلمود اور ان کی جو ہے نا کرپشن کے ساتھ کی گئی ہے. جو بیسک قبالہ ہے نا, جیسے قبا اللہ کہا جاتا ہے, جو آپ کو آج بھی دکھے گا, وہ ہیبروز وہ جو یہودی ہوتے ہیں یہاں پہ ماتھے پہ انہوں نے کیوب لگایا ہوا ہوتا ہے, اور 3 وقت کی نماز جو ہے وہ ویلنگ وال کے سامنے جا کے پڑھتے ہیں. تو ان کا جو قبالہ کا اسٹرکچر ہے وہ بیسکلی ٹری آف لائف کہلاتا ہے. اور اگر آپ اس کو لٹرلی کھولو نا, کیونکہ قبالہ سارا وہ یہ میٹافورکل ہے, جیسے صوفی ہے نا کوڈڈ باتیں کرتے ہیں, تو میں نے بڑی جان لگا کے اس کو ڈیکوڈ کیا. وہ بیسکلی جو ٹری آف لائف ہے وہ آپ کا نروس سسٹم ہے سر. اچھا, قبالہ اس کو کنٹرول کرنے کی ٹیکنیک. ایک قبالہ ہے وہ سی سے ہے, ایک قبالہ ہے وہ کے سے ہے. یہ دو الگ ہیں, وہ یہ 2 الگ الگ قبالہ ہیں. بہر اس پہ بات کرتے ہیں. آج کے لیے بھائیوں اجازت دیں, پروگرام تو بہت لمبا بیٹھنے کا تھا, بٹ سین یہ ہو کہ ہماری آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہی ضائع ہو گئی. ہاں, اب جب دوبارہ سے باتیں ہوتی ہیں تو جو فلو میں بات ہو رہی تھی وہ دوبارہ نہیں آ پاتی, کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسکرپٹ لے کے تو بیٹھتے نہیں ہیں, بات سے بات نکلے, سوچ سے سوچ نکلے, تو وہ پھر ایک ہی دفعہ آتی ہے. وہ آ کے گئی تو پھر وہ گئی. کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم اپنے اکوپمنٹ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کریں, چیزیں تھوڑی بہتر کریں, تاکہ کارڈ کرپٹ ہونے والا سین پھر سے ہمارے ساتھ نہ ہو. فی الحال آج کے لیے مجھے قاضی محمد حارث صاحب, طلعت محمد چودھری صاحب, مرزا چودھری صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.